السلام علیکم دوستو، ہم آپ کے لیے ایک بہت ہی پیارا بیان لے کر حاضر ہوئے ہیں جس کا عنوان ہے 26 جنوری کا بیان، جس کو بیان فرما رہے ہیں قاری حنی ملتانی صاحب۔ آئیے چلتے ہیں بیان کی طرف، توجہ سے سنو۔ حضرات علماء کرام، محترم بزرگوں، عزیز دوستو، جامع عبداللہ بن مسعود کی طرف سے تبلیغی اصلاحی جلسہ ہے۔ میں اب کمزور بھی ہو گیا ہوں، بیماریوں نے بھی گھیر رکھا ہے، بڑھیپا بھی سر پہ آ گیا، اس گرمی میں پھر کے قابل نہیں رہا۔ لوگ آج کل مفتی صاحب شادی نہیں کراتے، کہ بال کو آخو نا تیری شادی ہن جون وچ کر لی، آخے بابا 2 مہینے ٹھہر جا۔ مگر میں یہ سوچتا ہوں کہ یہ حضرات صبح سے لے کر شام تک اور شام سے لے کر صبح تک قرآن کی تعلیم، تفسیر کی تعلیم، حدیث کی تعلیم، فقہ کی تعلیم، ان کو بھی تو گرمی لگتی ہوگی۔ ممکن ہے ایسے دینی ادارے کی حاضری میرے لیے ذریعہ نجات بن جائے۔ آپ حضرات تشریف لیں، آپ یوں نہ سمجھیں کہ یہاں آئے اور جلسہ سن کے چلے گئے۔ خدا کی قسم، اس محفل کا، اس گرمی میں دین کے لیے بیٹھنے کا جب اجر ملے گا، آپ لوگ قیامت میں اتنے پچھتائیں گے کہ ہاتھوں کی ہتھیلیوں کی کھال اتار دیں گے کہ رات دن اسی طرح کیوں نہیں گزرا۔ یہاں کوئی فلم نہیں، تھیٹر نہیں، تماشا نہیں، ووٹ کا جلسہ نہیں، نوٹ کا جلسہ نہیں، یہ تو صرف قبر حشر کی بات کا جلسہ ہے۔ اگر نوٹ کمانے پہ آئے تو آپ لوگ عمر بھر میں نہیں کما سکتے جتنا آج کل مولوی ایک دن میں کما سکتا ہے۔ تھوڑا سا یوں پلہ جھکا دے، پھر کوئی کمی نہیں۔ اب تو ماشاءاللہ پہلے رشوت میں پیسے ہوا کرتے تھے، کوٹھیاں ہوا کرتی تھی، بنگلے ہوا کرتے تھے، اب تو آپ لوگوں کو مبارک ہو، رشوت میں حج بھی ہو رہے ہیں۔ اس مولوی سے پوچھو نا کہ جی آپ کہاں گئے تھے؟ بھئی حج کے لیے گیا تھا۔ مولوی صاحب آپ خرچہ کہاں سے آ گیا؟ اللہ نے بلا لیا۔ بھیجنے والے کا نام نہیں لیتے، کس نے بھیجا ہے۔ پتہ نہیں کیسا دور ہمیں ٹکرا ہے۔ بڑے بڑے بزرگ، بڑے بڑے اللہ والے اپنی محنت ٹھکانے لگا کر اللہ اللہ کرتے ہوئے دنیا سے رخصت ہو۔ اب سخت امتحان کا وقت ہے، ہر وقت فتنہ ہی فتنہ ہے، پریشانی پریشانی ہے۔ اگر ہم تھوڑا سا غور کریں تو سانس لینے کی گنجائش نہیں۔ کون سا گناہ ہم نے چھوڑ رکھا ہے؟ کون سی بدمعاشی جو کافر کرتا ہے آج کا مسلمان نہیں کرتا؟ اسی لیے ارشاد فرمایا مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اللہ کی زمین کئی مرتبہ اللہ کے حضور میں رو رو کے عرض کرتی ہے، مولا لوگ زنا کر کے میرے اوپر چلتے ہیں، قتل کر کے میرے اوپر چلتے ہیں، حرام خوری کر کے میرے اوپر چلتے ہیں، اجازت دے، مجھے ان کے سے بڑی نفرت ہے، میں ان کو لقمہ بنا کر نگل جاؤں۔
اخبار کی سمجھ بڑی جلدی آ جاتی ہے، ریڈیو ٹی وی کی خبر بڑی جلدی سمجھ آ جاتی ہے۔ او آنکھوں والو، دنیا والو، تمہیں آج تک یہ سمجھ نہ آیا یہ اتنا بڑا آسمان بغیر ستون کے کتنا ہم رکھا ہے۔ سارا دن سورج کی روشنی سے فائدہ اٹھاتے ہو، کبھی تمہیں بل نہیں بھرنا پڑا، کبھی تمہیں اس چاند کی روشنی کی قیمت نہیں دینی پڑی، اور پھر چلو بل تو کبھی نہ بھرا، قیمت تو کبھی نہ بھری، کبھی یہ بھی نہ سوچا یہ سورج چمکانے والا کون ہے، چاند چمکانے والا کون ہے۔ تھوڑی سی دیر پنکھا چلا، دماغ میں آتا ہے بل زیادہ آئے گا، ہاتھ کا پنکھا اٹھا لیتا ہے، اس کو بند کر دیتا ہے۔ اللہ پاک کی رات دن ہوا میں تو زندہ ہے، تجھے کبھی شرم نہ آئی کس کی ہوا ہے؟ رات کو آرام کرتا ہے، عبادت کرتا ہے، دن کو کمائی کرتا ہے۔ فرمایا تولج اللیل فی النہار وتولج النہار فی اللیل، رات کا پیدا کرنے والا میں، دن کا پیدا کرنے والا میں۔ وہ ظالم تیری سمجھ میں نہ آیا تیرا پیدا کرنے والا بھی میں۔ فرمایا رات کا وقت تھا، تیری اماں بھی سوئی ہوئی تھی، تیرا ابا بھی سویا ہوا تھا، تیری نانی بھی سوئی ہوئی تھی، تیرا دادا بھی سویا ہوا تھا، سارا خاندان خراٹے مار رہا تھا، آرام کر رہا تھا، چور چوری کر کے لے گئے پھر بھی کسی کو پتہ نہ چلا۔ او ظالمو تم سو ساری رات، مجھے اپنی کبریائی کی قسم، لما خلقت بیدیا، میں تجھے دونوں اپنے ہاتھوں سے بنایا کرتا تھا۔ ثم جعلناه نطفة في قرار مكين، کیسے صورتیں بنائی، اخبار میں کسی کا تصویر نظر آ جائے آنکھیں دیکھ کر خوش ہو جاتا ہے۔ اور ظالم کبھی تیرے دماغ میں یہ بھی آیا یہ آنکھیں بنائی کس نے؟ کسی کے لب دیکھ کر خوش ہو جاتا ہے، کسی کا منہ دیکھ کر خوش ہو جاتا ہے، کسی کی باڈی دیکھ کر خوش ہو جاتا ہے، کسی کا رنگ روپ دیکھ کر خوش ہو جاتا ہے، کہتا فلانی بڑی سونی ہے، فلانا بڑا سونا ہے۔ اور وہ تو تجھے سمجھ آ گیا، اللہ کہتا ہے میں بنانے والا کبھی نہ آیا۔ هو الذی یصورکم فی الارحام کیف یشاء، لا الہ الا هو العزیز الحکیم۔ فرمایا میں ہر وقت لاکھوں نہیں، ہزاروں نہیں، کروڑوں اربوں صورتیں بنا رہا ہوں۔ اللہ، آنکھ کی قیمت اس سے پوچھ جو ٹکرے مارتا پھرتا ہے، زبان کی قیمت اس سے پوچھ جو پڑھنے کو ترستا ہے، کان کی قیمت اس سے پوچھ جو اذان سننے کو ترستا ہے، ہاتھ کی قیمت اس سے پوچھ جو لیٹرین میں پجامہ باندھنے کے لیے تنگ کھڑا ہے، پیر کی قیمت کبھی اس سے پوچھ جو ہاتھوں سے زمین پہ گھسٹتا پھرتا ہے۔ کتنے انعام ہیں اس پروردگار کے۔ ایک دن روٹی کھلا دے کوئی، اس کا احسان یاد رہتا ہے، اور جو ساری زندگی کھلاتا ہے اس کا احسان کبھی نہیں یاد آتا۔ ایک دن اسٹیشن پہ کوئی چائے پلا دے یاد رہ جاتا ہے، اور جس نے 80 سال پلایا وہ کبھی یاد نہ آئے۔
پھر ہم مسلمان بنے پھرتے ہیں، پھر ہم امت محمد مصطفیٰ کے صلی اللہ علیہ وسلم کی بنے پھرتے ہیں۔ اللہ کی توحید کو ہم نے تباہ کیا۔ آدمی کی کاراگری انگریز کی ہو، کافر کی ہو، مسلمان کی ہو، فوراً سمجھ میں آ جاتی ہے۔ 10 چھوکرے باہر کھیلنے جاتے ہیں، اگر وہ جیت جائیں او خوشی ہوتی ہے، پاکستان جیت گیا، پاکستان جیت گیا، پاکستان جیت گیا۔ اور تمہیں یہ کبھی خوشی نہیں ہوتی کہ اتنے بچے قرآن کے حافظ بن گئے، قرآن کے قاری بن گئے؟ وہ دور ہی چلا گیا جب قرآن کی خوشی ہوا کرتی تھی، ایمان و یقین کی خوشی ہوا کرتی تھی۔ مبارک ہو ان اللہ والوں کو، جا بجا یونیورسٹیاں قائم کر رکھی ہیں، سارے بھائی مل کر الحمدللہ۔ اور میں تو کئی مرتبہ یقین جانو جگہ جگہ ذکر کرتا رہتا ہوں کہ اس درخواستی خاندان پہ کچھ خاص ہی اللہ کا کرم ہے۔ میں اپنی بات کروں، بڑی کوشش کرتا ہوں بچے تعلیم حاصل کر لیں، قرآن پڑھ لیں، اللہ جانتا ہے تھک جاتا ہوں کہہ کر، سمجھا کر، نیڑے نہیں جاتے۔ ایک بھائی شیخ الحدیث ہے، ایک بھائی مفتی ہے، ایک بھائی فقہ کا صرف نحو کا ماہر ہے۔ یہ اللہ کا کرم نہیں؟ تم جو کہتے ہو بھی دکان گھر کی ہونی چاہیے، مزہ جب ہے، مکان بھی گھر کا ہونا چاہیے، مزہ جب ہے، اور یہاں سارا مدرسہ ہی گھر کا۔ حضرت خاص دامت برکاتہم کی دعا، اندر دعا ہو رہی ہے، سارا فیض یوں آ رہا ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالی کروڑوں گنا خیر و برکت عطا فرمائے، ہر شر سے، ہر فتنے سے حفاظت فرمائے۔ میں نے جو آیت تلاوت کی تھی، اللہ سبحانہ و تعالی نے قربانی کا ذکر فرمایا۔ اب یہ لفظ قربانی جو ہے، اس کو ایثار کہو، ہمدردی کہو، سر دینا کہو۔ آج دنیا میں صرف آزادی حاصل کرنے کے لیے کروڑوں لوگ سر دے رہے ہیں، لاکھوں مر رہے ہیں، عورت کے پیچھے مر رہی ہیں، دولت کے پیچھے مر رہی ہیں، حکومت کے پیچھے مر رہی ہیں۔ یہ کتنے مبارک لوگ ہیں کہ مسلمانوں کی نسل کو سارا دن بٹھا کر قرآن اور اس کا ترجمہ یاد کراتے ہیں۔ کتنی بہترین بات ہے۔ قربانی دینے کا جذبہ پیدا کرنے کے لیے بھی ان مدارس نے کام کیا۔ ہمارا تجربہ ہے، جس ملک میں بھی قربانی دینے کا موقع آیا، عربی مدارس کے پڑھے ہوئے لوگوں نے قربانی دی۔ کالج والے تو منٹ میں پتلون بدل کے آ جاتے ہیں، منٹ نہیں لگاتے۔ حضرت مولانا محمد قاسم صاحب نانوتوی سب کہہ دو رحمت اللہ علیہ، یوں اعلان فرمایا، کل میں ایسے اللہ والے سے دارالعلوم دیوبند کی بنیاد رکھواؤں گا جس کے دل و دماغ سے کبیرہ گناہ تو کیا صغیرہ گناہ کا بھی کبھی گزر نہیں ہوا۔ کبیرہ گناہ تو کیا صغیرہ گناہ کا بھی کبھی گزر نہیں ہوا۔ اور حضرت نانوتوی رحمت اللہ علیہ پھر صبح کے وقت میاں منع شاہ رحمہ اللہ کا ہاتھ پکڑ کے لائے، ان سے بنیاد رکھوائی، اور میاں منع شاہ نے 1 روپیہ چندہ دیا۔ ہمارے اکابر بزرگوں کی اتنی قدر کرتے ہیں، کتنا عرصہ، کتنی مدت گزر گئی، وہ میاں منع شاہ کا دیا ہوا روپیہ دیوبند کے خزانے میں آج بھی موجود ہے۔ آج بھی وہ روپیہ موجود ہے۔ قدر کی۔ پھر اللہ سبحانہ و تعالی نے ان حضرات پر کتنا بڑا کرم فرمایا۔ میدان جہاد کے شاہ سوار یہاں سے پیدا ہوئے، عامل بعمل یہاں سے پیدا ہوئے، مناظر یہاں سے پیدا ہوئے، اور سلوک اور تصوف کی منزلیں طے کر کے ولی بنانے کے تمام راستے یہاں سے طے کیے گئے۔ ہمارے اکابر نے تعلیم بھی دی اور جذبہ جہاد بھی پیدا کیا، قربانی کا جذبہ پیدا کیا۔
मौलाना याहया अलई पटना एक शहर है, वहां के एक बुजुर्ग हैं, अंग्रेजों ने गिरफ्तार कर लिया और गिरफ्तार करके फांसी की कोठरी में ले आए। कई दिन वहां गुजर गए। जेल के हुक्काम ने मौलाना याहया अलई का वजन किया तो अंग्रेज गवर्नमेंट को खबर दी कि जब से इस कोठरी में आए हैं मौलाना याहया अलई का वजन बढ़ गया। फांसी की कोठरी में जब से आए हैं दिन ब दिन वजन बढ़ रहा है, चेहरे पे रौनक आ गई, निखार आ गया, अजीब नूर आ गया। अंग्रेजों ने मौलाना याहया अलई से पूछा कि बता सकते हो तुम्हारा इस कोठरी में जहां सारी दुनिया का रंग पीला पड़ जाता है, अधमोया हो जाता है, यहां आकर सब दम तोड़ जाते हैं, तुम्हारा वजन क्यों बढ़ रहा है? तुम्हारे चेहरे पे रौनक और निखार क्यों आ रही है? मौलाना याहया अलई फरमाने लगे, मेरी उम्र भर की तलाश, मेरी सारी जिंदगी की जुस्तजू, मेरी आरज़ू, मेरी हसरत पूरी होने का जूं जूं वक्त करीब आ रहा है, मेरा खुशी में वजन बढ़ रहा है। तेरी तलाश क्या है, तेरी आरज़ू क्या है? फरमाया वला तक़ूलू लिमन युक़तलु फी सबीलिल्लाह, वला तक़ूलू लिमन युक़तलु फी सबीलिल्लाह, मैं अल्लाह के नाम पर सर देना चाहता हूं। कोई औरत के पीछे जान देता है, कि औरत के पीछे, कोई दौलत के पीछे, कोई हुकूमत के पीछे, मैं ईमान यकीन के पीछे अपना सर देना चाहता हूं। और खुशी है अल्लाह का दीदार करूंगा, काली कमली वाली की ज़ियारत करूंगा, सहाबा किराम से मुलाकात करूंगा। तुम मेरा वक्त लंबा ना बढ़ाओ, जितना हो सके मुझे जल्दी फांसी लगा दो। नारे तकबीर, उलमाए देवबंद, आशिकाने रसूल उलमाए देवबंद। मौलाना याहया अलई की खड़ा करके अंग्रेजों ने दाढ़ी मूंड दी। खड़ा करके दाढ़ी मूंडी थी, पैरों पे गिरी, यूं झुक झुक के उठा रहे हैं और अपनी दाढ़ी को कहते हैं मेरी दाढ़ी मुबारक हो, तेरा नंबर तो कभी आना था, तू मुझसे बाजी ले गई, मुझसे पहले कट गई, मैं इंतजार में खड़ा हूं। तुझे मेरे से भी पहले अल्लाह के दरबार में जाना था, मुबारक हो, मुबारक हो। यूं कुर्बानी दी देने वालों ने हजरत शेखुल हिंद महमूदुल हसन सब कह दो रहमतुल्लाह अलैह। डॉक्टर अंसारी मरहूम की कोठी पे सख्त बीमार हैं। शागिर्द देखो मौलाना हुसैन अहमद मदनी जैसे, मौलाना शब्बीर अहमद उस्मानी रहीमहुल्लाह जैसे, मुफ्ती किफायतुल्लाह मरहूम जैसे, मौलाना मोहम्मद मियां मुरादाबादी जैसे, मौलाना मुराद हसन गिलानी जैसे पास बैठे हैं। अल्लाह वाले ने रोना शुरू कर दिया। इन असातिज़ शागिर्दों में से किसी ने पूछ लिया हजरत क्यों रोए, क्यों? फरमाया तुम्हें मालूम नहीं, मेरे दिल की तमन्ना मेरे दिल में रही, मेरी आरज़ू पूरी ना हो सकी, मेरी हसरत पूरी ना हुई, उम्र भर की तमन्ना थी अल्लाह की राह में मेरी जान का कीमा बना दिया जाएगा, मेरी बूटियां उड़ा दी जाएंगी, मेरा वक्त बिस्तर पे आ रहा है, मेरी उम्मीद पूरी ना हुई, मेरी हसरत पूरी ना हुई। आपकी कौन सी तमन्ना थी? फरमाते तुमिनून बिल्लाहि व रसूलिही व तुजाहिदून फी सबीलिल्लाह। मेरा
دل چاہتا تھا میرا قیمہ بنا دیا جاتا، میری بوٹیاں اڑا دی جاتی، اللہ کے نام پہ میں اپنا انگ انگ کٹا دیتا۔ غسل دینے لگے، وفات ہو گئی، غسل دینے لگے، یوں کروٹ جو دی یہاں کمر پہ کالے کالے نشانات دکھائی دیے۔ شیخ مدنی سے باقی لوگوں نے پوچھا یہ تھوڑے پھنسی کے نشان نہیں، یہ کسی ملے ولے کے نشان نہیں، یہ تو کوئی لمبے لمبے نشان ہے، یہ کیا بات ہے؟ شیخ مدنی رحمہ اللہ نے جواب دیا تمہیں معلوم نہیں، شیخ الہند رحمت اللہ علیہ نے انگریزوں کے کہنے پر ترکستان کے مسلمانوں کو کافر نہ لکھا، 8 دن تک روز رات کو کوڑے تو کھائے مگر مسلمان کو کافر نہ لکھا۔ نعرہ تکبیر، اسیر مالٹا شیخ الہند مولانا محمود الحسن، علماء دیوبند۔ یوں ہی تھوڑا ہی قربانی ہوتی ہے، ایک ہمارا دور ہے قربانی کا۔ جمعے والے دن میرے پاس ایک عورت آئی، نماز پڑھا کے میں گھر گیا تو کہنے لگی میں کب سے بیٹھی ہوں، ایک مسئلہ پوچھنے آئی ہوں۔ میں نے کہا پوچھ لے۔ قربانی کا ہے کہ ہم نے سال بھر ایک دمبا پالا، بڑا اس کو کھلایا پلایا، خوب موٹا فربا ہو گیا، ہم دونوں میاں بیوی بے ایمان ہو گئے بھی یہ تو کافی قیمت کا، اسے منڈی میں بیچیں تو 3000 کا بچے گا۔ ہم کہنے لگے کہ قربانی کرنی ہے، اسے بیچ کر گائے میں حصہ نہ لے لیں، یہ 2500-3000 کا بیچ کر 400-500 کا گائے میں حصہ لے لیں گے، کچھ پیسے بچ جائیں گے۔ میں نے کہا پھر؟ وہ کہنے لگی اگلی رات کوئی چرا کے ہی لے گیا، دمبے کوئی اٹھا کے لے گیا کوئی۔ میں نے کہا پھر کہ اب ہم کیا کریں، دمبا تو چور لے گئے جو قربانی کا تھا۔ میں نے قربانی کا کہا تھا، کوئی چرا کے ہی لے گیا، دمبے کوئی اٹھا کے لے گیا کوئی۔ میں نے کہا پھر کہ اب ہم کیا کریں، دمبا تو چور لے گئے جو قربانی کا تھا۔ میں نے قربانی کا کہا تھا، وہ تو بکری کا تھا، تم تو بے ایمان ہو گئے تھے۔ اب دور ایسا ہے، میں اس سال برطانیہ کے شہر لیز میں بیٹھا تھا، 10-15 آدمی بیٹھے ہوئے زور کے بعد چائے پی رہے تھے، سردی وہاں بڑی ہے، بڑی ٹھنڈ ہے، آدمی کو سردی ٹھنڈ لے کے بیٹھ جاتی ہے۔ ایک آدمی آیا اور آ کے کہنے لگا، ایک حافظ صاحب ہے میاں چنو کے 28 برس سے وہاں رہتے ہیں، نیک آدمی ہے۔ اس کو آ کے کہنے لگا ایک آدمی تھا پنجاب پاکستان کا کہ میرا والد فوت ہو گیا، آپ چل کر غسل دیں۔ اس حافظ صاحب کو کہنے لگا، وہ عموماً بیچارہ نیک آدمی ہے، غسل دیتا رہتا ہے۔ اس کے دل میں پتہ نہیں کیا بات آئی، چائے پیتا پیتا وہ حافظ صاحب کہنے لگا 50 پاؤنڈ لوں گا، انگریزوں کے 50 روپے۔ اب اس کو آگ لگ گئی جو بلانے آج، کہنے لگا مولویاں نے شرم نہیں آندی، مردے نوان دے پیسے مانگتے ہیں، ایک کم ہے، شرم آنی چاہیے تھی، تو نہیں مرنا۔ تو حافظ صاحب بزرائی میں پولا جموں کر کے کہنے لگا تڑپدا کیوں ہے، کوڑدا کیوں ہے، تھڑکدا کیوں ہے؟ میں تیرے پیو نو سر تو لے کے پیرا تئی نوانا ہے، اگا بھی نوانا ہے، پیچھا بھی نوانا ہے، تینو بہت مہنگا لگتا ہے، تو میرا اگلا ستنجا کر دے 100 پاؤنڈ لے لے۔ نقد لے انہیں، جا لوٹا بھر کے جا، انہیں صرف اگلا ستنجا کر دے میرا۔ ترکی چیخ نکل گئی، اللہ والے کھال تو کیا، گوشت تو کیا، ہڈیاں بھی پوری نہیں۔ یہ کیا ہوا؟ فرمایا جب میں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھتا تھا، لوگوں نے، ظالموں نے، کافروں نے مجھے پکڑ کے انگاروں پہ ڈال دیا، کھال جل گئی، گوشت جل گیا، ہڈیاں جل گئی، مجھے چھوڑا نہیں۔
بعد میں چھوڑا۔ فاروق اعظم نے پوچھا اب تیرا کیا حال ہے؟ صحابی نے رو دیا اور فرمایا کوئی حال نہیں، کوئی حال نہیں، نمازیں پڑھتا ہوں پر وہ مزہ نہیں آتا جو اس انگاروں پہ لا الہ الا اللہ پڑھنے میں مزہ آتا تھا، اب وہ مزہ نہیں ہے، وہ مزہ کہاں ہے اب؟ مولانا جعفر تھنیسری رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں ہم تینوں کو پیدل چلانے کے لیے ہم کو اکٹھا کر لیا، 10 سے لوہے کے کڑے بنا کر ہمارے پیروں میں ڈال دیے۔ فرمایا ہمیں چلاتے تھے، جب نماز کا وقت آتا ہم آنکھوں ہی آنکھوں میں اشارے کر کے یکدم بیٹھ جاتے، تیمم کر کے سجدے میں گر جاتے، 4 انگریز ایک ایک عالم کی کمر پہ کوڑے برساتے، چابک برساتے۔ خدا کی قسم جعفر تھنیسری لکھتا ہے لوگ ساری عمر سجدے میں 3 مرتبہ سبحان ربی الاعلیٰ کہتے ہیں، یوں فرماتے ہیں ہم نے ان سجدوں میں ایک ایک سجدے میں 70 دفعہ سبحان ربی الاعلیٰ کہا، 70 دفعہ سبحان ربی الاعلیٰ کہا۔ کیوں؟ اس لیے اس سجدے میں جو مزہ آیا عمر بھر میں پھر کبھی آیا ہی نہیں۔ تینوں کو لاہور لائے اور ایک آدمی پرچہ لے کر آیا کہ پرسوں ترسوں تمہیں پھانسی لگا دیا جائے گا۔ بس یہ خوش ہو رہی ہیں، ایک دوسرے کو لپٹ گئے، مبارک ہو، الحمدللہ، سبحان اللہ، لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر، واہ 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 واہ، مبارک ہو۔ وہ دیکھ رہا تھا جو پرچہ لے کے آیا تھا، وہ کہنے لگا مولویوں یہ پھانسی کا پرچہ ہے، شادی کا کارڈ نہیں ہے، خوش ہو رہے ہو؟ انہوں نے کہا کیوں نہ خوش ہوں، ہم تو بڑے دنوں سے منتظر ہیں۔ وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، انتظار میں ہے کب موت آئے، کب اللہ کی جنت میں جائیں، کب اللہ کا دیدار کریں، کب حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جمال کا دیدار کریں۔ اللہ، اس نے جا کر انگریزوں کو بتا دیا مولوی تو خوش ہو رہے ہیں۔ اس نے کہا اچھا ہم نے پھانسی کینسل کر دی، مولویوں کو خوش نہیں ہونے دینا، مگر ان کو بتایا نہیں کہ تمہاری پھانسی کینسل ہو گئی۔ تیسرا دن آیا، جعفر تھنیسری فرماتے ہیں میں نے ایک درخت کے 3-4 پتے چبا کر روزے کی نیت کر لی، کل پھانسی آؤں گا، اللہ کے حضور میں روزہ دار ہو کے جاؤں گا، محبوب خدا صلی اللہ علیہ وسلم کے حوض کوثر کے پانی سے روزہ افطار کروں گا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ سارا دن پٹائی میں گزر گیا، بے ہوشی میں گزر گیا۔ اگلی رات کو ہوش آیا، اللہ والا لکھتا ہے اور کچھ نہیں ملا، گھاس کا تنکا منہ میں چبا کر سارا دن کی پٹائی والا روزہ افطار کر لیا۔ یوں فرماتے ہیں میرے دماغ میں گوشت جلنے کی بو آئی، میں نے ایک دیوار کے پیچھے جھانک کر دیکھا، 1 درجن عالم دین لٹائے ہوئے ہیں، گرم لوہ کر کے عالموں کو داغ دے رہے ہیں۔ جعفر تھنیسری قسم کھا کے لکھتے ہیں میرے دیکھتے دیکھتے 12 کے 12 شہید ہو گئے، کسی نے معافی نہ مانگی۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ ان کو برا کہتے ہو جنہوں نے قرآن بھی بچایا، نبی کا فرمان بھی بچایا، جان دے کر بچایا، لہو دے کر بچایا، سر دے کے بچایا۔ مولانا جعفر تھنیسری کہتے ہیں پھر مجھے ایک پنجرے میں بند کیا گیا، مال گاڑی کے ڈبے میں پنجرا رکھا گیا، اس میں نوکدار تار اندر کو لگائے گئے،
نہ میں سیدھا ہو سکتا تھا، نہ میں کھڑا ہو سکتا تھا، نہ میں بیٹھ سکتا تھا۔ میں نے بھی فیصلہ کر لیا کہ میرا آخری وقت تو آ گیا، ہر سانس میں محمد عربی، سارے کہہ دو صلی اللہ علیہ وسلم، میں بھی درود شریف پڑھتا ہوا جان دوں گا۔ کل کو میرا یوں کہنے کا منہ رہ جائے گا، آقا میں نے تیرا نام لیتے ہوئے جان دی تھی۔ فرماتے ہیں میں درود شریف پڑھتا رہا، سانس چلتا رہا، اچانک مجھے چکر آیا، غش آیا، میں نوکدار تاروں پہ گرا، ادھر مجھے محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار مل گیا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ فرماتے ہیں ساری عمر ترستا رہا، وہ پنجرا پھر آئے، وہ دولت پھر ملے، وہ پھر نوکدار پنجرا آئے، میں پھر درود شریف پڑھوں۔ اور فرمایا کرتی تھی لیے پھرتی ہے بلبل، لیے پھرتی ہے بلبل، اور چونچ میں گل، اور ڈھونڈتی ہے شہید ناز کی تربت کہاں ہے۔ تکبیر، شہدائے اسلام، علماء دیوبند۔ فرمایا بات کوئی نہیں، فنا فی اللہ کی تہ میں بقا کا راز مضمر ہے، فنا فی اللہ کی تہ میں بقا کا راز مضمر ہے، جنہیں مرنا نہیں آتا انہیں جینا نہیں آتا۔ مولانا حق نواز سنگوی، سبحان اللہ۔ لوگ یہ کہتے ہیں کہ جی پرانی باتیں ہیں، پرانے زمانے کے بزرگ تھے ایسے۔ 35 سال کا 34 سال کا نوجوان، کوئی لمبا چوڑا خاندان نہیں، کسی آڑتی کا بیٹا نہیں، کسی دکاندار کا بیٹا نہیں، کسی افسر کا بیٹا نہیں، کسی ڈاکٹر کا بیٹا نہیں، کسی ایم پی اے کا بیٹا نہیں، کسی وزیر کا بیٹا نہیں، لیکن خدا کی قسم اس سال میں اس صدی کو اکیلا ہی روشن کر گیا، اور یہ ثابت کر گیا مال نہ صحیح، دولت نہ صحیح، حکومت نہ صحیح، یہ جان ہے صدیق کی صداقت پہ، فاروق کی عدالت پہ، عثمان کی شہادت پہ، علی کی شجاعت پہ۔ یہ سر دے کر یہ ثابت کر کے جاؤں گا کہ اس زمانے میں بھی ناموس صحابہ پر جان دی جا سکتی ہے۔ نعرہ تکبیر، شہید ناموں سے صحابہ، شہید ناموں سے صحابہ مولانا حق نواز جنگلی۔ قلب جنگلی زندہ تھا، قلب شیعہ ثابت تھا، قلب شیعہ ثابت تھا، قلب جنگلی زندہ تھا۔ عرض کر رہا تھا سورج چاند رہے گا۔ عرض یہ کر رہا ہوں کہ یہ جو مجاہد ہوتا ہے وہ ڈرنا ورنا نہیں جانتا۔ بے شک، جیلیں کاٹی، ایک ایک تھانے والوں نے رج رج کے پیٹا، 20 سیر 25 سیر کا نوجوان، اللہ وہ بھی تو آدمی تھا، چوٹ لگی، چمڑا اجڑ گئے، روٹی بیچ کے نہیں کھا سکتا تھا۔ میاں والی جیل میں جب لے کے گئی اتنا مارا، لیکن آئے صدیق کے نشے میں اسے مار کا ہی پتہ نہ چلا، فاروق کی عدالت کے نشے میں اسے مار کا پتہ نہ چلا، امام مظلوم سیدنا عثمان شہید رحیم رضی اللہ تعالی عنہ کی محبت میں اسے مار کا پتہ نہ چلا۔ ایک دفعہ تھوڑی، کتنی دفعہ جیل میں گیا، اتنا بڑا قد و قامت کا مالک بھی نہیں، میرے سے بھی چھوٹے قد کا میرے یہاں آیا کرتا تھا، لیکن دانت کھٹے کر دیے تھے۔ جب لوگوں نے اس کو مار کے اپنا کمال سمجھا، پھر خدا کی خیرت جوش میں آتی ہے۔ اللہ
بے شک اللہ یوں فرماتے ہیں جس کا کوئی نہیں اس کا میں ہوں، جس کا کوئی سہارا نہیں اس کا سہارا میں بن جاتا ہوں۔ بے شک پھر اس مظلوم کی بد دعا کا ثمرہ تمہارے سامنے آ رہا ہے، بے شک تمہارے سامنے آ رہا ہے۔ آگ لگ گئی بولے اس لیے میں نے یہ عنوان عرض کر دیا کہ قربانی صرف بکروں چھتروں کی نہیں، گائے بندوں کی نہیں، قربانی علماء نے دی ہے، اللہ والوں نے دی ہے۔ دلی کے چاروں طرف 4000 عربی مدرسے تھے، میں تمہیں قسم تاریخ کی روشنی میں اٹھا کے کہتا ہوں 4000 تو مدرسے تھے، لاکھ سے زیادہ طالب علم تھا، سارے انگریز کے مقابلے میں شہید ہو گئے۔ اللہ کوئی نماز پڑھانے والا نہ بچا، کوئی اذان دینے والا نہ بچا، کوئی لانگڑی نہ بچا، بگڑتی نہ بچا۔ واہ علماء ان اللہ والوں کے صدقے میں اللہ تبارک و تعالی ہم سب کے ایمان میں قوت عطا فرمائے۔ شاہ جی تو ہر سال تشریف لاتے تھے، بڑے بڑے حضرات یہاں تشریف لانے والے ہوتے تھے، اور یوں معلوم ہوتا تھا کہ خیر المدارس کی ایک ایک اینٹ سے اللہ اللہ کی آواز آتی ہے۔ بہت بڑا پرانا ادارہ ہے، اور ان 10-20 سال میں بڑا جگہ جگہ انقلاب آیا، تبدیلی آئی، نظام برباد ہو گئے۔ یہ اللہ کا بہت بڑا کرم ہے کہ اس دور میں بھی اپنی آب و تاب کے ساتھ یہ دارالعلوم زندہ اور تابندہ ہے۔ ہر کمرے میں اس کی روشنی ہے، ہر علاقے میں اس کا نور ہے۔ مانے نہ مانے، ماننا پڑے گا کہ خیر المدارس نے ساری زندگی علمی اور عملی ذوق شوق میں گزاری۔ اللہ پاک نے یہاں وہ اساتذہ کرام کی وہ دولت عطا فرمائی۔ ابھی کچھ دیر پہلے مولانا خیر محمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ اور قاری رحیم بخش صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی میں قبر پہ کھڑا تھا، خیال کی بات ہے، الحمد شریف میں نے 3 دفعہ پڑھی۔ جب بھی پڑھتا تھا خیال آتا تھا قاری رحیم بخش کیا کہتا ہوگا، غلط پڑھ رہا۔ 3 دفعہ الحمد شریف پڑھی، دوبارہ تسلی نہ ہوئی۔ ان حضرات کی ساری زندگیاں یہاں لگ گئی، ایک لگن میں، ایک ذوق میں، ایک شوق میں۔ ہماری طرح اگر وہ بھی دنیا بٹورنے پہ لگتے تو یہ کبھی سے فنا ہو جاتا۔ مولانا تنویر الحق صاحب آپ حضرات کو اچھی طرح سمجھا رہے تھے کہ دنیا یوں ہے اور دنیا اس طرف جا رہی ہے۔ مولانا اب تو سمجھانے کی ضرورت نہیں، یہ ہم سے زیادہ سمجھدار بیٹھے ہیں۔ ایسی دوڑ ہے دولت کی، اقتدار کی۔ ابھی 2 مہینے سے زیادہ ہیں بلدیاتی انتخابات میں، اور سارے کونسلر بننے والے انگڑائیاں لے رہے ہیں۔ اب گلیوں میں جھاڑو نہیں دینی پڑے گی، بلکہ ان کے پجامے اور دھوتی تو جھاڑو دے دیں گے جو ووٹ مانگنے آتے ہیں۔ ساری رات دروازہ کھٹکے گا، اندر سے پوچھا بھائی کون ہے؟ اگر جی وہی تمہارا پرانا خدمت گزار چمڑے پار۔ کبھی بلدیاتی الیکشن ہیں تو کبھی وزارتی الیکشن ہیں، اور اب تو ایسا معلوم ہوتا ہے کہ اگر ہندوستان سے جنگ ہو گئی تو نواز شریف کو فوج کی ضرورت نہیں پڑے گی، وزیروں کی فوج چڑھا دے گا۔ ایسا حال ہے بس۔ اور یہ وزیر بڑے تعلیم یافتہ ہوتے ہیں۔ یا خیر المدارس کا جلسہ 3 دن کا ہوتا تھا، قاسم علوم کا لانگ خاں میں ہوتا تھا، تو یہاں ایک وزیر آیا ملتان میں،
اس نے سوچا مولویوں کی تقریر تو لوگ بڑے سکون سے بیٹھ کے سنتے ہیں، اور وزیروں کی تقریر میں گنڈیریاں کھا رہے ہیں، مالٹے کھا رہے ہیں، سنتے ہی نہیں۔ تو اس نے کہا یہ گر ہے، پہلے درود شریف پڑھواتے ہیں مولوی۔ کہنے لگا سارے پڑھو درود شریف، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ اتنی بڑی تعلیم ہے ان کی کہ کیا پوچھتے ہو۔ پچھلے دور میں حاصل پور میں ایک وزیر آیا، ابھی زندہ ہے، میرے نام کا نام ہے اس کا، ساتھ رامے لگتا ہے۔ حاصل پور میں آیا، تقریر کی، کہنے لگا میں ان مولویوں کے پیٹ پھوڑ کے حلوہ نکال کے چھوڑوں گا۔ اور 2-4 دن کے بعد ساتھی مجھے لے گئے، کہنے لگے تکڑا ہو جو۔ میں نے کیوں؟ کہ وہ یوں کہہ گیا۔ تو میں نے تقریر میں کہہ دیا کہ وزیر صاحب اگر ہمارا کھایا ہوا حلوہ نکالنا مقصود ہے تو پیٹ پھوڑنے کی کیا ضرورت ہے؟ ڈاکٹروں کو بلواؤ گے، نرسوں کو لاؤ گے، دوا دارو کرو گے، مہینوں کا خرچہ دو گے، اگر ہمارا کھایا ہوا حلوہ آپ کو ضرورت ہے صبح تشریف لے آنا، تازہ پیش کر دیں گے۔ بتانا یہ چاہتا تھا کہ یہ ضرورت سے زیادہ تعلیم یافتہ ہوتے ہیں۔ اور ہمیں یہ لوگ احمق سمجھتے ہیں، پاگل سمجھتے ہیں۔ مولویوں سے یہ کام لینا جانتے ہیں، کام دینا نہیں جانتے۔ اور مولوی بعض اوقات پاگل ہو جاتا ہے، اپنی عزت افزائی کو دے کر وہ سمجھتا ہے یہ تو میرے بالکل مرید ہو گئے۔ اب یہاں خیر المدارس میں بھی دستار بندی ہوگی نا، ہوے گی نا؟ کیوں جی ہوے گی نا؟ ایک مولوی صاحب نے لیڈی ٹیلر کی پہلے ہی دستار بندی کر دی۔ ایک مولانا نے پہلے ہی دستار بندی کر دی۔ اب کون سمجھائے ان کو؟ یہ کام لینے کے بڑے ہوشیار ہیں، بس جی ہم تو آپ ہیں، آپ کے غلام ہیں، آپ کے تابع دار ہیں، جیسے فرماؤ گے ویسے ہی ہو جائے گا۔ اور جب آیا ٹائم، انہوں نے کہا کیا کرتے ہو؟ کہ ملا بکواس کرتا ہے، ایک نہیں سنتے۔ 45 سال ہو گئے یہ تماشا دیکھتے سنتے، کانوں کے پردے گل گئے۔ یہ نہ باز آئے۔ اچھا لوگ بھی جھوٹ بولتے ہیں کہ اسلام کے نام پر ہی ہم نے ان کو ووٹ دیا۔ بالکل نہیں، کوئی اسلام کے نام پہ دیتا، نہ کوئی ووٹ مانگتا۔ اور مولانا تھانوی رحمت اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ ایک گاڑی میں لوگ سفر کر رہے تھے، ایک آدمی کے ساتھ ایک بچہ بھی تھا۔ تو گاڑی کھڑی تھی اسٹیشن پہ، وہ کہنے لگا ابا مجھے پیاس لگی ہے۔ انہوں نے کہا جلدی کرو گاڑی کھڑی ہے، وہ سامنے نلکا ہے۔ اس نے جا کے نلکا گیڑا، گاڑی چل پڑی۔ اس نے کھڑکی میں سے، اس کا نام تھا اسلام الدین چھوکرے کا، کھڑکی میں سے منہ نکال کے ارے اسلام جلدی پکڑ، جلدی کرنا، ڈنڈا پکڑ لے، ارے اسلام۔ وہ یوں اپنے بلائی بیٹے کو ڈبے والے کہنے لگے زندہ باد۔ اس کا لڑکا رہ گیا، گاڑی چل گئی، مڑ کے کہنے لگا تمہارا بیڑا غرق ہو، میرا بچہ رہ گیا، تم زندہ باد مرد آباد میں لگے ہوئے۔ جو آتا ہے وہ اپنی چلا کر کے ایک طرف اٹھتا ہے۔ اسلام نعروں سے کبھی نہیں آیا۔ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کی پوری جماعت نے خون کی ندیاں بہا کر اسلام لائے۔ اسلام کے سر میں درد ہو رہا ہے، اسلام کو کوئی مرغی اٹھ رہی ہے، گھروں میں گھستا پھرتا ہے۔ جب ہمیں چاہیے ہی نہیں تو کیوں آ جائے؟ اسلام کا ہاضمہ خراب ہو رہا ہے، کئی جگہ نہیں ملتی اس کو جو ہمارے یہاں آئے گا۔ جب ہم چاہتے ہی نہیں، ہمیں ضرورت ہی نہیں تو کیوں آ جائے؟ اور اسلام تو ایسی چیز ہے
علماء موجود ہیں، بخاری شریف میں روایت ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے رو دیا، فرمایا لوگوں تمہیں کیا پتا ہے 1,24,000 پیغمبروں، رسولوں، نبیوں کو جتنا اللہ کی راہ میں ستایا گیا ان سب کے مقابلے میں مجھ اکیلے کو ستایا گیا۔ اشد الناس الانبیاء ثم امثل ثم امثل، اتنا ستایا گیا کہ میں تمہیں بتا نہیں سکتا 23 برس میں ایک وقت ایسا نہیں جو پیٹ بھر کے کھانا کھایا، 23 سال میں۔ اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں مدینے پاک میں جتنے دنوں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں رہی اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم زندہ رہے، ایک عرصے تک ایک کھجور کا دانہ اور ایک پانی کا پیالہ ملتا تھا 24 گھنٹے میں۔ کبھی اپنی ماں کا کھانا تو دیکھو، عورتیں اگر سن رہی ہو کبھی تو سوچو اس کا بھی تو پیٹ تھا، وہ بھی تو کسی کی بیٹی تھی، کسی کی گھر والی تھی، اور رو کے فرماتی ہیں کہ اس کا بھی خلق جب ہوا جب وہ ایک کھجور کا دانہ بھی نہ ملا، اور فرماتی ہیں میری آنکھ نے 3 چاند لگاتار دیکھ لیے کہ نبی کے چولہے میں آگ نہ جلی۔ قدرت کی تقسیم تو دیکھو، فرعون کے پاس دولت ہے، قارون کے پاس دولت ہے، حامان کے پاس دولت ہے، شداد کے پاس دولت ہے، اور نبی کے پیٹ پہ پتھر بندھے ہوئے ہیں۔ ویسے کہتا اللہ پاک میرا محبوب ہے، سارے جہان کا سردار ہے، اور پیٹ پر 2 پتھر بندھے ہوئے ہیں۔ اگر اللہ کو دولت سے پیار ہوتا تو نبی کا گھر سونے سے بھرتا۔ پتا چلا کہ اللہ کو دولت سے پیار نہیں بلکہ فاقے سے پیار ہے، اور ہم اس میں راضی نہیں۔ اگر ہم راضی ہو جائیں تو ایک دن میں بات بدل سکتی ہے، ایک دن میں۔ اگر ہمارے یہاں تو بات چیت کا نظام بھی ایسا ہے، وہ ایک چوڑیاں بیچنے والا اپنی چھبڑی میں چوڑیاں لے کے بازار میں آ گیا، آگے مل گیا میری برادری کا راجپوت، یوں لاٹھی مار کے کہنے لگا کیا ہے وہ؟ کہنے لگا ایک دفعہ اور کر دے، کچھ بھی نہیں۔ اسی طرح ایک دفعہ اور کر دے، کچھ بھی نہیں۔ کیا حال ہے، کس طرح کام بنے؟ بس لوگوں کو عادت پڑ گئی ہے، کبھی اس مولوی کے پاس آ گئے، کبھی اس پیر فقیر کے دعا کر دینا، دعا کر دینا۔ ارے دولت کے لیے تو رات دن تم مارے مارے پھرتے ہو، اور سارے کاموں کے لیے کہتے ہو دعا کر دینا۔ یہاں لکڑ منڈی موڑ پہ بہت دنوں کی بات ہے، ڈاکٹر سعید صاحب بیٹھے، اچھا آدمی، اللہ سلامت رکھے۔ جب شروع میں دکان کھولی تو ہم دوستوں کو بلایا، بوتل پلائی، مٹر کھلائے، بوندیاں کھلائی۔ شیخ ستار کہنے لگا کہ دعا کرو ڈاکٹر صاحب کی دکان خوب چلے۔ میں نے کبھی بوتل کے پیسے لے لے، بوندی کے پیسے لے لے، میں تو دعا نہیں کرتا۔ لوگ بیمار ہوں، بیڑا گرک ہو تو اس کی دکان چلے، میں دعا کیوں کروں؟ بوتل پلائی ہے، پیسے لے لو، کیا بات ہے اس میں؟ دعا کا تماشا بن گیا۔ وہاں مسجد میں آ جاتے ہیں جمعے والے دن اکثر۔ ایک دن ایک نوجوان آیا کہ جی دعا کر دینا، میری دادی فوت ہو گئی۔ اب عادت ہے ہر آدمی پوچھ لیتے، میں نے کہا یار بیمار تھی؟ کہ نہیں جی۔ میں نے کہا پھر کیا ہوا؟ کہ جی VCR دیکھ رہی تھی، دیکھتی دیکھتی لیٹ گئی اور مر گئی۔ میں نے کہا جلدی جا دادی کی قبر پہ لکھ کے حضرت VCR شہید رحمت اللہ علیہ، اور دادی کا عرس بھرنا۔ اتنی نیک دادی جو VCR کے سامنے مر گئی۔ ایک بات اور بھی تو سوچو، جس خاندان کی دادی ایسی ہو اس کی پوتی کیسی ہوگی؟ یہ ہمارا معاشرہ ہے، یہ دعائیں ہو رہی ہیں۔ کبھی کوئی آئے گا جی ابا جان نشتر میں ہے، دعا کر دینا، خدا کی قسم مر گیا ہوں، لٹ گیا ہوں، قرض دار ہو گیا ہوں، ڈاکٹروں نے میرے چمڑا پاڑ لیا، بے کہے کہ دعا کروں،
بس جی یہی دعا کر دینا اللہ پاک یا ادھر کر دے یا ادھر کر دے، اصل پروگرام ادھر کا ہی ہے، اور اس اولاد کو کوٹھیاں بنا کے دو، بنگلے بنا کے دو، اور ان کو طرح طرح کی سہولتیں دو، تو بیمار پڑ گیا تو تیرے مرنے کی دعائیں مانگتے پھرتے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا گھر ایسا گھر تھا کہ کھڑے ہو کر یوں کھجور کی چھت کو ہاتھ لگا لیتے، اچھی طرح کا جھوپڑا بھی نہیں۔ مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سیدہ خاتون جنت کے مکان پہ تشریف لائے، دروازے پہ کھڑے ہو کے فرمایا بیٹی میں اندر آیا چاہتا ہوں۔ اندر سے آواز آئی تشریف لانے سے پہلے اپنی چادر اندر پھینک دو۔ چادر اندر پھینک دی، تشریف لے آئے۔ بیٹی آج کیا بات تھی، کیسی آواز لگائی، چادر پہلے کیوں طلب کی؟ روتی ہوئی عرض کرنے لگی ابا اتنی غربت ہے، اتنی تنگی ہے، اتنی ناداری ہے، اتنا کپڑا نہیں جو سارا بدن چھپا سکوں۔ باپ کی موجودگی میں کھڑی ہو کر نیت باندھی، دھڑام سے گر پڑی، پھر نیت باندھی، پھر دھڑام سے گر پڑی، پھر نیت باندھی، پھر دھڑام سے گر پڑی۔ پوچھ لیا بیٹی کیا بات ہے؟ عرض کرنے لگی ابا آج تیری بیٹی کا 4 دن کا فاقہ ہے۔ دریائے کرم جوش میں آ گیا، دعا فرما دی، یوں فرمایا بیٹی ذرا مسلح تو اٹھا کے دیکھو، ایسے ہی گھبرا گئی خام کا۔ مسلح اٹھا کے دیکھا، مسلح کے نیچے کی ساری زمین سونے کی بن گئی، ساری زمین سونے کی بن گئی، اور یوں فرمایا جتنا چاہو اٹھا لو لیکن قیامت میں حساب دینا پڑے گا۔ تم ہوتے یا میں ہی ہوتا اتنی بڑی گٹڑی باندھتے قیامت تک ختم نہ ہو۔ ہاں لیکن جب ابا کی زبان سے یہ لفظ قیامت سنا اور حساب کی بات سنی، میں تمہیں قسم اٹھا کے کہتا ہوں فاطمۃ الزہرا نے 4 دن کے فاقے والی نے تھوک دیا سونے پہ اور مسلح ڈال دیا۔ ابا فاقے منظور ہیں، قیامت کا حساب منظور نہیں۔ کیا اندازہ لگا سکتے ہیں ہم ان لوگوں کی زندگی کا؟ کیسے معلوم ہو کہ ہم کس راستے پہ چل رہے ہیں؟ اتنا صبر، اتنا ضبط۔ آخری وقت ہے، خاتون جنت فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا حضرت علی کو بلایا اور بلا کے فرمایا میری ایک وصیت ہے، میری ایک نصیحت ہے، میرا انتقال اگر دن میں ہو جائے جنازہ پھر بھی رات کو اٹھانا۔ کیوں، کیا وجہ ہے؟ فرمانے لگی زندگی میں کسی غیر محرم کی مجھ پہ نظر نہیں پڑی، میرا دل چاہتا ہے میرے جنازے پہ بھی کسی کی نظر نہ پڑنے پائے۔ جب اتنا پردہ تھا، اتنی غیرت تھی، حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی وصال کے بعد 6 مہینے زندہ رہی، نہ رج کے کھایا، نہ کبھی کسی نے ہستی دیکھی، رویا کرتی تھی ہر وقت اے انس وہ ہاتھ دکھا جس ہاتھ سے تم نے میرے ابا کی قبر پہ مٹی ڈالی ہے۔ کیا آج بن سکتا ہے؟ نہ سنت کا طریقہ ہے، کوئی چیز ہی نہیں رہی، ساری چیزیں ہم نے خود اڑا دی، ساری چیزوں میں انگریز کا معاملہ پسند ہے۔ اب ہم نے مردوں میں باز کہنے کم کر دیا، ہم عورتوں میں باز کہنے لگ گئے۔ میں نے ایک جگہ باز کہہ دیا لاہور میں کہ یہ مرد جو نماز نہیں پڑھتے اس کا گناہ تمہیں ہوگا۔ انہوں نے مجھ سے پوچھا کیوں؟ میں نے کہا اس لیے پہلے زمانے میں عورت مرد کی تابع داری تھی، اب ہم غریب ہیں، کمزور ہیں، ہم تمہارے تابع دار ہیں۔ میں نے کہا شرط تجربہ کر کے دیکھ لو،
جس کا گھر والا بے نماز ہو، نماز نہ پڑھتا ہو، 3 دن اکڑ کے دکھا دے، انشاءاللہ چوتھے دن اگر اگلی صف کا نمازی نہ بن جائے تو مجھے کہنا۔ جب بھی کوئی بات کرے نا تم کہا جو بس کر، بدبخت ہے، بے نمازی ہے، بدتمیز ہے، پڑے جا۔ یوں ہی ذرا نخرہ کر کے دکھا دے کون سا تجھے گھر سے نکلنا پڑ رہا ہے۔ اس سال کے دوسرے سال میں اس موقع پہ جب گیا تو ایک لڑکی نے مجھے بتایا کہ میری تمنا تھی کہ داڑھی والا مرد ہو میرا، لیکن ماں باپ نے شادی کی، وہ داڑھی منڈا تھا۔ یوں کا ایک دن داڑھی منہ صفا کرا کے تازہ بالکل اس طرح کا منہ بنا کے آیا جیسے وساخی بتاؤ ہوتا ہے۔ کہنے لگی مجھے شرارت سوچی۔ میں نے کیا کیا، آرام سے بیٹھا تھا، اس کے سر پہ اپنا دوپٹہ ڈال دیا اور سامنے شیشہ کر دیا کہ دیکھ لے تیرے منہ میں میرے منہ میں کوئی فرق ہے۔ کہنے لگی داڑھی رکھ لی۔ یہ داڑھی جو لوگ منڈواتے ہیں ان عورتوں کے ڈرتے تو منڈواؤں میں، ورنہ کوئی وزن تھوڑی ہے۔ ہم جو داڑھی رکھتے ہیں مزدور تھوڑے لیے پھر رہے کہ ہاں یار داڑھی چبا۔ صرف عورتوں سے ڈر کے کہ کبھی بیوی آگے روٹی رکھ کے اور یوں نہ کہہ دے بابا کھا لے۔ اندازہ لگاؤ، یہ ساری چیزیں اس معاشرے میں آئی ہیں اور خامخواہ آئی ہیں، کوئی حقیقت نہیں ان چیزوں کی۔ اسلام کو تو کافر لوگ بھی بہت اچھے طریقے سے جانتے تھے۔ سیدہ ام حبیبہ سب کا حضور سے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیٹی ہے، سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کی گھر والی ہے، مومنوں کی ماں ہے۔ خود فرماتی ہیں کہ جس یہودی سے میرا پہلا نکاح تھا وہ میرے سامنے بیٹھا تھا اور رات کو میں نے خواب دیکھا۔ خواب یہ دیکھا کہ آسمان کا چاند ٹوٹ کر میری گود میں آ گیا۔ تو ام حبیبہ فرماتی ہیں میں نے اپنے خامن کو بتایا کہ رات میں نے خواب دیکھا ہے اور جب سے خواب دیکھا میرا دل خوشی سے مسرور ہے، خوشی آ رہی ہے دل میں کہ آسمان کا چاند اتر کر میری گود میں آ گیا۔ تو سیدہ ام حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ میں نے خواب بیان کیا، میرا جو وہ خامن تھا نا کافر، اس نے او کیا نہ تو کیا، پڑاخ سے میرے منہ پہ تھپڑ مارا اور کہنے لگا ہاں جان گیا ہوں، سمجھ گیا ہوں، اس نبی کی بیوی بننے والی ہے۔ اللہ اللہ اللہ، ہے کافر اور اس کے خواب کو پہچان گیا۔ آسمان کا چاند تو وہ نبی ہو سکتا ہے اور کوئی نہیں ہو سکتا۔ اور یہ بھی فرماتی ہیں کہ میں حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے بیٹھی تھی تو مجھ سے پوچھا تیرے یہ منہ پہ نشان کیسا ہے، کیونکہ میں شرم کی ماری منہ جھکا بیٹھی۔ پھر دوسری مرتبہ پوچھا، پھر تیسری مرتبہ پوچھا تو میں نے عرض کر دیا کہ یوں واقعہ ہوا تھا۔ تو فرمایا ام حبیبہ تو نے تو میری نبوت کا چاند پہلے ہی سے دیکھ لیا۔ ہزاروں لاکھوں واقعات ہیں صحیح معنوں میں بنے اور چلے دنیا میں، ایک ایک ایسا بکریاں بھیڑوں کا کام کرتا چراتا ہے۔ یہ صحابہ کرام کا قافلہ اس کا مہمان بنا، اس نے 2-3 بکریاں ذبح کی اور کھلائی ان کو، لیکن رات کا آدھا حصہ گزرا تو بکریوں والا روتا ہوا آیا۔ انہوں نے پوچھا بھی کیا ہوا، رویا کیوں؟ کہنے لگا میری بکری بھیڑیا لے گیا۔ انہوں نے کہا پھر یار رونے کی کیا بات ہے، لاکھوں بکریاں تیرے پاس، ایک بھیڑیا بھی لے گیا تو کیا ہوا، کون سی کمی آ گئی؟ تو اس نے روتے روتے کہا کہ بکری کو نہیں روتا کہ اور اصل میں رونا اس بات کا ہے
میرے والد کی زندگی میں، میری زندگی میں بھیڑیا بکری کبھی نہیں لے گیا، آج لے کے گیا۔ معلوم ہوتا ہے کہ فاروق اعظم کا جنازہ اٹھ گیا۔ ٹیلی فون نہیں، وائرلیس نہیں، اس سے اندازہ لگا لیا کہ بھیڑیا بکری کیوں لے گیا، کہ معلوم ہوتا ہے فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جنازہ اٹھ گیا ہے، جبھی تو بھیڑیا بکری کو لے گیا۔ آج ہمیں کیسا معلوم ہو؟ اور ایک ایک صحابی، سیدنا خالد بن ولید، سارے کہہ دو رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ قسم پروردگار کی جب یہ قصہ واقعہ میرے ذہن میں آتا ہے، میرے دل میں ٹیس لگتی ہے اور بڑی دیر تک رہتی ہے۔ 125 جنگ لڑے حضرت خالد بن ولید نے۔ کتنے؟ 125، اور ایک میں بھی شکست نہیں ہوئی، ایک میں بھی۔ ہمارے سامنے تو اگر ایک جہاد کا اعلان ہو جائے گا نا، کوئی پیشاب کی کوئی لیٹرین میں گھس جائے گا، کوئی غسل خانے میں گھس جائے گا۔ 125 جنگ لڑنے والا فاتح جرنیل سیف اللہ، کسی مجلس میں کسی شاعر نے شعر پڑھے، اس کو دو چار آنے تھوڑے سے پیسے انعام میں دے دیے۔ بھلا یہ کیا کوئی کفر تو نہیں کر دیا؟ کسی نے سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں عرض کر دیا کہ خالد بن ولید نے شاعر کو پیسے دیے، تو بلایا ہے، سینکڑوں جرنیل ہیں، گول دائرہ بنایا سب جرنیلوں کی موجودگی میں کہ تم نے میری اجازت کے بغیر، اور یہ کوئی سرکاری ضرورت تھوڑی تھی، کیوں پیسے دیے؟ خدا کی قسم ابلی نعمانی لکھتے ہیں کہ حضرت خالد بن ولید کی وردی اتار لی، ہتھیار اتار لیے، اور دونوں ہاتھ یوں پیچھے باندھ کر خالد بن ولید کے سارے جرنیلوں کے دربار کے چاروں طرف 7 چکر کٹوائے گئے۔ ارے نماز پڑھنا اور ہے، سجدے کرنا اور ہے، قربانی کرنا اور ہے، خدمت کرنا اور ہے، یہ نیکی نگاہ نبوت کے سوا اور کسی کی نگاہ نہیں دے سکتی۔ اتنا بڑا فاتح جرنیل، سینکڑوں جرنیلوں کی موجودگی میں ہتھیار اترے، پگڑی اتری، اور پیچھے ہاتھ باندھ کر 7 چکر لگائے گئے۔ ابو ہریرہ کہتے ہیں کوئی تو خالد بن ولید کا کپڑا دیکھ رہے تھے اور میں خالد بن ولید کا چہرہ پڑھ رہا تھا۔ 7 چکر پورے لگ چکے تھے، خالد بن ولید کے چہرے پہ اتنا بھی فرق نہیں آیا جیسے اڑد کی اوپر سفیدی ہوتی ہے، ذرہ برابر احساس نہ ہوا کہ میں اتنا فاتح جرنیل اگر 4 آنے کسی کو دے دیے، اتنی بڑی بےعزتی۔ نگاہ نبوت نے ان حضرات کو ایسا بنا دیا تھا کہ تمام دل کے اندر سے اس قسم کے خیالات سارے ہی نکل گئے تھے۔ حاجی امداد اللہ مہاجر مکی سارے کہہ دو رحمت اللہ علیہ، مولانا گنگوئی رحمت اللہ علیہ کو خط لکھا کہ تم نے بہت دن ہو گئے اپنا کوئی حال نہیں لکھا، تو مولانا گنگوئی نے جواب دیا کہ جی اب تو یہ حال ہے، میرے منہ پہ کھڑا ہو کر کوئی گالیاں دے تو رنج نہیں ہوتا، میرے منہ پہ کھڑا ہو کر کوئی تعریف کرے تو خوشی نہیں ہوتی۔ تو حاجی صاحب نے لکھا بس میں یہی تو چاہتا تھا، اب تو کام بن گیا، کام بن گیا، پھر تو گالیوں پر رنج نہیں، تعریف پہ خوشی نہیں، یہی میں چاہتا تھا۔ اللہ والے بھی یوں ہی اصلاح کرتے ہیں تمام معاملات میں۔ ان بزرگان دین نے کوئی تھوڑی محنت نہیں کی۔ آج تو اشتہار ہے، اخبار ہے، مدارس ہیں، خدا کی قسم وہ بھی تو کوئی وقت ہوگا جب اللہ والے کو کوئی گلی سے نہیں گزرنے دیتا تھا، اور انگریز کی بدماشی ان کے ساتھ تھی۔ مولانا مدنی رحمت اللہ علیہ لکھتے ہیں دلی کے چاروں طرف عربی کے 4000 مدرسے تھے، 4000 عربی کے مدرسے تھے۔ سن 57 کی جنگ آزادی میں انگریز
سے جو ٹکرائے، ایک طالب علم نہ بچا، ایک استاد نہ بچا، اذان دینے والا نہ بچا، نماز پڑھانے والا نہ بچا، لانگری نہ بچا، تمام کے تمام، اور دلی سے لے کر پانی پت تک، اور دلی سے لے کر مراد آباد تک، اور دلی سے لے کر روہتک تک، چاروں طرف 50-80 میل کے ایریے میں کوئی درخت ایسا نہ تھا، کوئی شاخ ایسی نہ تھی جس پہ کسی عالم دین کی لاش نہ لٹکی ہو۔ تم ہمیں دیکھ کر باتیں کرتے ہو کہ جی مولوی کا کوئی اعتبار نہیں، ٹھیک ہے ہمارا اعتبار نہیں، لیکن ہمارے بڑے بہت کچھ تھے، قربانیاں دی ہیں۔ آج نواز شریف کی وزارت، صدر صاحب کی صدارت، اور یہ ڈی سی کی ڈی سی پڑا، اور یہ گورنروں کی گورنریاں علماء دیوبند کی قربانیوں کے صدقے میں ہے۔ حضرت شیخ الہند رحمت اللہ علیہ جب مالٹے کی جیل میں بھیجے گئے جزیرہ انڈمان میں، تو سمندری جہاز سے اترے اور ایک انگریز آگے آگے چلا کہ آپ لوگوں کو رستہ معلوم نہیں، میرے پیچھے پیچھے آ جاؤ۔ حضرت شیخ الہند نے فرمایا اس بدبخت کو بلاؤ، ہم اس کے پیچھے نہیں چلیں گے، ہم انگریز کے پیچھے چلیں۔ جب انہوں نے پوچھا کہ آپ چلتے کیوں نہیں، تو فرمایا کہ ہمیں پیچھے ہو کر یوں بتاتے رہو کہ دائیں چلو بائیں چلو، انگریز آگے چلے گا تو میں نہیں چلوں گا۔ اور آج ہم جتنے بھی مرد عورت ہیں رات کو دعا مانگ کے سو میں، یا اللہ صبح کو انگریز نہیں بنا دے ہمیں۔ چھوٹا بچہ ہوتا نا 2-2.5 سال کا، ماں کوشش کرتی ہے نوا دعا کے سرما سیاہی کر کے اور انگریزی نما کپڑے پہنا کے، وہ ایک یہاں کو بھی پہناتی ہے جیسے گھوڑے کا ساز ہوتا ہے، پھر انگلی پکڑ کے ساس کے پاس لاتی ہے، خالہ دیکھو خدا کی قسم ایسا معلوم ہوتا ہے جیسے کسی صاحب کا بچہ ہو۔ آگے سے خوش ہو کے دادی بھی کہتی ہے خدا کی قسم یہ ہمارا ہے ہی نہیں۔ تصدیق کر دی ماں نے بھی، دادی نے بھی منڈی پڑائی ہے۔ ہر آدمی کی تمنا یہ ہے انگریز بن جاؤں، انگریز بن کے مروں، انگریزی کپڑے پہنوں، انگریزی برتنوں میں کھانا کھاؤں۔ ایک دن لاہور میں پتہ نہیں بسوں کی ہڑتال تھی، بڑا رش اسٹیشن پہ، تو میرا ساتھی تھوڑی دیر میں پھر پھرا کے آگے کہنے لگے جی آج ٹکٹ نہیں ملتا۔ میں نے کیوں؟ وہ لمبی لائن لگی ہوئی ہے۔ چل با، میں نے کہا مجھے پیسے دے میں لوں گا۔ وہ میں لائن میں لگ گیا، چلتے 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 جب میں کھڑکی کے قریب گیا نا تو ایک میرے سے آگے کھڑا تھا بابو، اس نے اور پیسے مانگے ہوں گے بابو نے، تو اس نے جیب سے یہاں سے نکالنے تھے یہاں سے نکالنے تھے، میں ملا ہوا کھڑا تھا نا، یوں بابو کوڈا ہوا اور پیچھے سے پیسے نکال کے میں نے کہا یار یہاں کسے لگتے دیکھے، یہاں لگتے دیکھے، یہ سوشلزم کے دفتر پہ کہاں جا کے کسا لگایا۔ یہ انگریزی خان لڑکے ہوتے ہیں۔ اب سردی کے موسم میں دیکھنا، عصر کے بعد پارکوں میں گراؤنڈوں میں یہاں ڈال لیں گے پیچھے چلغوزے یا چھولے، اور یوں نکال دیکھنے والے کو فکرات آتی ہے بھئی یہ بدبخت کہاں سے نکلا ہے۔ کوشش ہے ہر آدمی کی انگریز بن جائے۔ اس سال سے پچھلے سال میں لندن میں تھا، وہاں ایڈمبرا یونیورسٹی ہے، مجھے بھی وہاں بیان کے لیے لے گئے، تو ایک پروفیسر بڑی اچھی اردو بول رہا تھا، مجھے کہنے لگا پاکستان سے آئے، میں نے کہا ہاں۔ انہوں نے کہا مولانا احمد علی، مولانا عطا اللہ شاہ بخاری، مولانا حسین احمد مدنی، مفتی محمود ان کو جانتے؟ میں نے کہا اچھی طرح جانتا ہوں۔
قسم خدا کی وہ انگریز بڑا تعجب سے کہنے لگا کہ یہ بتاؤ یہ واقعی آدمی تھے، انسان تھے یہ؟ میں نے کہا تیرا کیا خیال ہے؟ کہنے لگا میں نے لندن اکیڈمی سے ان کی فائل لے کے پڑھی ہے، ملکہ وکٹوریہ کی لکھی ہوئی اور لارڈ ماؤنٹ بیٹن کی لکھی ہوئی. میرا یہ خیال ہے کہ یہ آدمی نہیں تھے، یہ وہ پہاڑ تھے جن کی چوٹی کو سر نہیں کر سکا. تمہیں کیا معلوم کہ ان حضرات نے کتنی قربانی دی اور بغیر کسی انعام کے، بغیر کسی سلے کے اللہ کے نام پر ایک نہیں لاکھوں نے سر کٹا دیے. سر پر کب سر بلند، سر پر کب سر بلند. مولانا آزاد مرحوم ابوالکلام آزاد مرحوم کو ٹیلی گرام ملا کلکتے سے. گھر والی نے ٹیلی گرام دیا میں بیمار ہوں، میرا آخری وقت ہے، میرا منہ دیکھ جاؤ، اپنا منہ دکھا جاؤ. بڑا اشتیاق ہے، بڑی تمنا ہے، آخری وقت ہے، مل جاؤ. مولانا نے جوابی ٹیلی گرام دے دیا، اللہ والی اگر تیرا وقت آ گیا درود شریف پڑھتی ہوئی چلی جا، کلمہ پڑھتی ہوئی رخصت ہو جا، قرآن کی تلاوت کرتی ہوئی چلی جا. تجھ سے ملنے کے لیے میں انگریز جیسے ظالم سے ضمانت کی بھیک مانگنے کو تیار نہیں. تو اللہ اللہ کرتی ہوئی چلی جا، استغفار کرتی ہوئی رخصت ہو جا. انشاءاللہ کل میری تیری حوض کوثر پہ ملاقات ہوگی. اللہ. مولانا حسین احمد مدنی رحمت اللہ علیہ کو خبر دی گئی تیری والدہ کا انتقال ہو گیا. جال میں جیل میں رہتے رہتے 11 جنازے گھر سے اٹھے. اطلاع دی گئی ماں کا منہ دیکھ لو، جنازے کو کندھا دے لو. مولانا نے جواب یہی دیا، میری ماں کے اللہ مغفرت فرمائے، درجے بلند فرمائے. ماں کے جنازے کو کندھا دینے کے لیے انگریز کمینے سے میں ضمانت کی بھیک مانگنے کو تیار نہیں. یوں ہی نہیں، دوڑ دوڑ کی بات ہے. میں اس جوان کا تذکرہ کر رہا ہوں جس نے روزہ اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی جالیوں کی چھاؤں میں بیٹھ کر 18 برس پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پاک پڑھائی. 70,000 شاگرد عرب میں 70,000. خود لکھتے نقش حیات میں کہ اتنا کھٹن وقت تھا مدینے پاک میں رہنے کے وقت کہ ایک چھٹاک مسور کی دال کا پانی ابال کر گھر کے 11 آدمی پی کے سو جایا کرتے تھے. اور کبھی کبھی بیوی بچے بھوک سے تڑپ اٹھتے. میں مدینے کی گلیوں میں شام کو نکل جاتا، اہل مدینہ کے سبزیوں ترکاریوں کی پھینکے ہوئے مدینے کی گلیوں سے چھلکے اٹھا لاتا. شام کو پانی میں دھو کر بیوی بچے بھی میں بھی ان چھلکوں کو چبا جاتے. پانی پی کر ریاض الجنہ میں کھڑے ہو کر ساری رات قرآن پڑھا کرتے تھے. فتویٰ دے دیا انگریز کی فوج میں بھرتی ہونا حرام ہے. کون ایسے فتوے دے گا آج کل؟ پچھلے دنوں ایک مولوی صاحب سے کسی نے پوچھ لیا کہ جی عورت کی حکومت جائز ہے؟ دیکھ اس طرح بندہ مولوی کو نہ ہاں کہی نہ کہی. آپ عورت سے پیدا نہیں ہوئے. گھر میں بہن بیٹی عورت نہیں ہے، سب کو نکال دیا ہم نے. وہ ایک مولوی سے آ کے ایک عورت نے مسئلہ پوچھا، بیٹا فوت ہو گیا تھا. جی میرا بیٹا فوت ہو گیا، ایسا فتویٰ دے جو بیٹے کے مال میں سے مجھے زیادہ ملے. اس نے کہا 100 روپے لگیں گے. انہوں نے کہا میں لا دوں گی، پکا فتویٰ دے قرآن میں سے. انہوں نے کہا ہاں قرآن میں سے دوں گا. اس نے 100 روپے لا کے دے دیے.
اس نے فتوا دے دیا ما اغنا عنہ مالہ و ماں کا سارا مال ماں کا ہے. مولانا مدنی رحمت اللہ علیہ نے فتوا دے دیا کہ انگریز کی فوج میں بھرتی ہونا حرام ہے. یا کراچی میں خالق دین حال میں عدالت لگی، انگریز شیشن بیٹھا، مولانا کو طلب کیا گیا، مولانا تشریف لے آئے. مولانا محمد علی جوہر نے دونوں ہاتھ پیروں پر دونوں ہاتھ رکھ دیا، حضرت کچھ نرم بات کرنا، انگریز کا ارادہ بڑا غلط ہے، سخت سزا کا ارادہ کیے بیٹھا ہے. نے کہا جی کیسی غلط سزا؟ کہ پھانسی کا ارادہ ہے اس کا. تو فرمایا میں نے فتوا دیا تھا پھانسی دے، میں خود پسند کرتا ہوں پھانسی چڑھ جانے کو، میں نہیں ڈرتا. تم ہوتے یہ میں قاری حنیف ہوتا نا اس عدالت میں. وہ جی تسی میرے فتوے کا مطلب ہی نہیں سمجھا. سو چکر کاٹ جاتا. یہ تو ان اللہ والوں کی شان ہے. حیات مسروری کہتا دل لائی دکھ اور چل دلے جڑے قوم کے بندے نے دلیر ہوندے. دل لائی دکھ اور چل دلے جڑے قوم کے بندے نے دلیر ہوندے. کون پوچھدا قوم تے گدڑاں نو قد پنجرے باز تے شیر ہوندے. کوئی مولوی کہتے نہیں اسی کدے نہیں پھڑی گئے، سانو کدے نہیں پھڑنا ہی پولیس. وہ تیرا پھڑ کے کی کرے گا؟ تو پھڑن جو گئی نہیں. ان علماء دیوبند کا یہ سہرا ہے. سر دیں گے مرزائیت کے مسئلے میں، یہ دیں گے رافضیت قادیانیت کے مسئلے میں سر دیں گے تو یہ دیں گے، ہر باطل سے ہر کفر سے یہ ٹکرائیں گے. ہماری ریت ہے اور ہمیں ہمارے بزرگوں نے بتایا کہ اس میں بڑا مزہ آتا ہے. کہتا دین لئی دکھو چل دینے جڑے قوم کے بندے نے دلیر ہوندے. کون پوچھدا کاواں تے گدڑاں نو کج پنجرے بال تے شیر ہوندے. ایٹاں بوتیاں اسی نو پیندیاں نے جیڑی بیری دے نال نے بیر ہوندے. ایٹاں بوتیاں اسی نو پیندیاں نے جیڑی بیری دے نال نے بیر ہوندے. قطرہ خون تے پانی دا بند ہو کے موٹی ہیرے چلال نے پھیر ہوندے. مدنی رحمت اللہ علیہ سے انگریز نے پوچھا کہ آپ نے فتوا دیا ہے کہ ہماری فوج میں بھرتی ہونا حرام ہے؟ فرمایا ہاں. صرف ہاں ہی نہیں کہا، دیا تھا اور یہی فتوا دیتا ہوں اور یہی فتوا دیتا رہوں گا. مدنی قسم ہے پروردگار کی 16 مہینے حضرت کی جوتیوں میں بیٹھا. ایسا معلوم ہوتا تھا کہ اگر ان دنوں میں موت آ جاتی تو کون پوچھنے والا تھا جنت میں کہ تم کدھر جا رہے ہو؟ دل مانتا تھا. 850 طالب علم صرف دور حدیث میں تھا. یہ مولانا محمد عمر صاحب پالم پوری میری اسی دور حدیث کی کلاس میں تھے. ہم دور حدیث کے ساتھی ہیں دیوبند کے. کوئی بات تھی، کوئی طالب علم تھے، آنسو رومال خریدنا پڑتا تھا ہر طالب علم کو آنسو صاف کرنے کے لیے. تو شمائل ترمذی قاری محمد طیب صاحب رحمت اللہ علیہ پڑھاتے تھے. وہ سیرت کے پیکر تھے. اللہ 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 کیا بات تھی. تو
تو مولانا مدنی نے جواب دیا کہ دیا نہیں تھا، اب بھی یہی دوں گا فتویٰ، یہی دیتا رہوں گا۔ انگریز نے پوچھا معلوم ہے اس فتوے کی سزا کیا ہے؟ انہوں نے کہا سزا دینا تیرا کام ہے، سزا بھگتنا میرا کام ہے، تو بتا۔ کہنے لگا اس کی سزا پھانسی ہے۔ تو مولانا نے یوں کپڑا بغل میں سے نکال کے میز پہ رکھ دیا، فرمایا یہ کیا؟ کہ فرمایا الحمدللہ میں دیوبند سے کفن ساتھ لے کے آیا ہوں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ دیوبند، سر بلند، فرمایا میں دیوبند سے کفن ساتھ لایا ہوں۔ اجی کفن تو یہاں بھی مل جاتا، ایسے موقعوں میں گورنمنٹ خود کفن دیا کرتی ہے۔ فرمایا جس گورنمنٹ کی ساری عمر مخالفت کی، اس کا کفن پہن کر قبر میں جاتے ہوئے شرم آتی ہے۔ انگریز کے بنائے ہوئے کپڑے کو میں نے ساری زندگی استعمال نہیں کیا، انگریز کا کفن پہن کر قبر میں جانا بھی میں پسند نہیں کرتا۔ اب تو ماننا کرو گے کچھ باتیں؟ فرمانے لگے نہیں نہیں، ہری ہے شاخ تمنا، ہری ہے شاخ تمنا، ابھی جلی تو نہیں، اور جگر کی آگ دبی تو ہے، بجھی تو نہیں، جفا کی تیغ سے گردن وفا شعاروں کی کٹی ہے برسر میدان، مگر جھکی تو نہیں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ دیوبند، سر بلند، نعرہ تکبیر۔ انگریز کے دور میں مولانا یحییٰ علی پٹنہ والے بزرگ ہیں علماء دیوبند میں سے، گرفتار کر لیے، کیس چلایا بغاوت کا، پھانسی کا حکم ہو گیا، کوٹڑی میں بند کر دیا پھانسی کی۔ سپرڈنٹ جیل نے گورنمنٹ برطانیہ کو، انگریز کو خبر دی کہ یہ کوٹڑی جو ہے پھانسی کی، اس میں تو لوگ مر جایا کرتے ہیں، نیم مردہ ہو جاتے ہیں، رنگ پیلے پڑ جاتے ہیں، لیکن یہ مولوی جب سے اس کوٹڑی میں ہم اس کو لائے ہیں پھانسی والی میں، اس کا روز بروز وزن بڑھ رہا ہے، اس کے چہرے پہ نکھار آ رہا ہے، اس کا حسن دوبالا ہو رہا ہے، اس کا ڈاکٹری معائنہ روز کراتا ہوں، میں نہیں سمجھ سکا کیا وجہ ہے۔ آخری انگریز گورنمنٹ کی ٹیم آئی اور مولانا کو باہر نکالا اور نکال کے پوچھا کہ مولانا ہمارے ڈاکٹر بھی عاجز ہیں، یہ روز ایک شیر آپ کا وزن بڑھ جاتا ہے، یہ تو ایسی جگہ ہے جہاں بڑوں بڑوں کے وزن کم ہو جاتے ہیں، کہیں تو پہلے ہی مر جاتے ہیں، یوں ہی قانون لٹکانے پڑتے ہیں، پھر پیلا رنگ ہو جاتا ہے، اور آپ کے چہرے پہ ماشاءاللہ رونق آ رہی ہے، نکھار آ رہا ہے، چہرے پہ رونق دوبالا ہو رہی ہے، کیا وجہ ہے؟ مولانا نے فرمایا اصل وجہ بتاؤں؟ کہ ہاں بتاؤ۔ کہ میں جب سے قرآن پڑھنے لگا ہوں نا، اور جب سے یہ آیت پڑھی ہے، مجھے شہادت کا بڑا شوق ہے، جب سے تم یہاں پھانسی کوٹڑی میں لائے ہو میں خوش ہو رہا ہوں، آج شہید ہوں گا، آج اللہ کی حضور میں حاضر ہوں گا، آج محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار کروں گا، آج صحابہ کرام کی ملاقات کروں گا، تو مجھے تو خوشی ہو رہی ہے ایسی جیسی شادی کی خوشی ہوتی ہے۔ اور کہنے لگا وَلَا تَقُولُوا لِمَن يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ بَلْ أَحْيَاءٌ وَلَٰكِن لَّا تَشْعُرُونَ۔ اللہ فرماتے ہیں میرے نام پہ مر مٹنے والوں، میرے نام پہ جان دینے والوں، میرے نام پہ سر کٹانے والوں، میرے نزدیک تم اتنے
میں حکم دیتا ہوں تمہیں اس مرنے والے کو مردہ کہنے کی اجازت نہیں. مولانا جعفر تھنیسری سارے کہہ دو رحمت اللہ علیہ. میری راجپوت برادری کا جوان ہے، ضلع کرنال تحصیل تھریسر کا ذمہ دار ہے بڑا. مولانا محمود الحسن حضرت شیخ الہند رحمت اللہ علیہ کے ہاتھ پہ بیعت کر بیٹھا. اللہ اللہ، انگریزوں کو پتہ چل نہیں تھا. آج کل تو مرید اس لیے بنتے ہیں لوگ کہ حضرت سے اصل تو خلافت ماروں گا، اصل تو حضرت سے خلافت ماروں گا، ورنہ مال کی آمد میں تو حصے دار بنوں گا ہی. پہلے زمانے میں لوگ بزرگوں کی زیارت کے لیے جایا کرتے تھے، بڑا بڑا سفر کر کے ملنے کے لیے جاتے تھے، مسائل معلوم کرنے جاتے تھے. اب پیر صاحب کا خود خط آتا ہے کہ مجھے دورہ اٹھا ہوا ہے، فلاں دن فلاں تاریخ میں تیرے دروازے پہ ہو رہا ہوں، جوتے تیار رکھنا. خود دورہ بناتے ہیں، فلاں دن فلاں جگہ پہنچیں گے، فلاں دن فلاں جگہ پہنچیں گے، فلاں دن فلاں مرید کی ایسی تیسی پھیریں گے. راجپوت برادری کا جوان، ہماری برادری میں یا تو کوئی ادھر لگتا نہیں، جو لگتا ہے نا پھر لو لنگر ہوتا ہے. ہاں، مولانا عبد القادر صاحب سب کہہ دو رحمت اللہ علیہ. تمہیں پتہ بھی نہیں میں کتنے بڑے آدمی کا نام لے گیا. میں نے اس جوان کا نام لیا ہے جو عطا اللہ شاہ بخاری مرحوم کا بھی پیر تھا. مولانا حبیب اللہ، مولانا عبداللہ، ہزاروں، مولانا محمد علی جلندری، ساروں کا پیر تھا مولانا عبد القادر صاحب رائے پوری رحمت اللہ علیہ. اتنا بڑا ولی خود لکھتے ہیں کہ جب وہاں یہ ضلع سرگودے میں ڈڈیا کی جگہ ہے، یہاں کے رہنے والے تھے، تو اللہ اللہ سیکھنے کے لیے مولانا عبد الرحیم صاحب رائے پوری رحمت اللہ علیہ کے یہاں پہنچے. نہ وہاں کھانے کا انتظام، نہ پکانے کا انتظام. خود لکھتے ہیں کہ ایک مرید مکئی کا آٹا یوں ہی توے پہ گرم سا کرے اور دے دے. ایک دن میں نے کہا یہ یار پکا تو دیا کر. کہنے لگا چل بے، تجھے کسی نے بلایا؟ تیرا کیا خیال ہے سسرال میں آیا ہوا ہے؟ فرماتے ہیں میں نہ بولا، وہ کچا آٹا ہی پھانکا. 7 برس گزر گئے. قسم پروردگار کی، حضرت پوری فرماتے ہیں پیٹ میں کیڑے پیدا ہو گئے کچے آٹے کی وجہ سے جو نیند نہیں آنے دیتے تھے. 7 برس تک یوں ہی کچا آٹا پھانکا. وہ کئی میرے پاس آ جاتے ہیں، اب جی وہ ذرا کچھ آپ سے فیض لینا چاہتا ہوں. ایک دن وہ بھی آیا تھا تمہارا پیر سپاہی. اندازہ لگاؤ بھلا جب یہ سارے سپاہی جب پیر بن گئے تو یہ سارے جیب کترے اب ڈال نہیں. پیر سپاہی، اور میں نام نہیں لیتا، بڑے بڑے مولاناؤں کی عورتیں گئی دم کرانے، دیوبندیوں کی یا حدیثوں کی، اور دوسرے تو تھے ہی مشترکہ کھاتا. اور وہ ایسا شیطان تھا، لاؤڈ اسپیکر کے سامنے بٹھا کے لاکھوں کو اسپیکر کی طرف منہ کر کے کہتا تھا اپنی اپنی کھول دو. جس کا قوم کے پیر سپاہی بن جائے اس قوم کا پھر یہی حال ہونا. مولانا عبد القادر صاحب رائے پوری رحمت اللہ علیہ لکھتے ہیں اتنی غربت تھی اس نے بہت پرانا کوڑی پہ پھینک دیا باہر. مولانا لکھتے ہیں میری نگاہ چڑھ گیا، میں نے اس کو اٹھا کے نہر میں دھو لیا اور سوئی لے کے میں نے اس کو 3 دن میں گاٹھا.
14 साल उसी में गुजार दिए। अब दिल तो मेरा भी करता वली बन जाऊं, तेरा भी करता वली बन जाऊं, ये पर कच्चा अच्छा तेरा बाप हकेगा। इतना आसान नहीं है जितना हमने समझा हुआ है। कौन 14 बरस फटे हुए कंबल में गुजारेगा? कहां से वो वली बन सकते हैं? न इतनी मुशक्कत उठाए, न वो बात हम में आए। फिर पता है कितना बड़ा वली बना। अरवाह सलासा में लिखा है कि एक सरकारी आदमी जो मुलाजिम था, उसके पास एक कत्ल की फाइल थी, पूरी फाइल केस की। साइकिल से बड़ी सवारी नहीं थी उस दौर में, वो पूरी फाइल गिर गई। अब यहां तक नौबत आ गई, या तो फाइल मिले वरना जिससे गुम हुई उसी को फांसी लगा दो। इतना परेशान जिसकी इंतहा हो गई। बड़े बड़े बुजुर्गों के यहां गया दुआ कराने, ऐसे मौकों में कहा ना जाए आदमी। तो किसी ने बता दिया यार रायपुर भी चला जा, हजरत साहब से दुआ करा। अब वो गया। पहले लोगों में अदब बड़ा होता था, हजार हजार का मजमा बैठा रहता था, अल्लाह वाले कुछ बात करते थे, सब सुनते थे। अब हम तो इतने बड़े वली हैं जो हमारी चारों तरफ आ जाते हैं ना, थोड़ी देर में सर को पीटते, सब हमारा दिमाग खा जाते हैं। अदब माने रहा, बोलना ही नहीं वो। तो हजरत साहब फरमाने लगे, भाई आज तो मिठाई देखो ना, कौन सी दुकान पे अच्छी बनती है। सहारनपुर शहर की बात, रायपुर बस्ती है बाहर। भाई मिठाई कौन सी दुकान पे अच्छी बनती है? किसी ने कहा उस दुकान पे, किसी ने कहा उस दुकान पे। तो हजरत साहब फरमाते हैं, भाई एक सरगोदे वालों के नाम से भी दुकान है ना, उनके यहां बालूशाही बड़ी अच्छी बनती है। अच्छा ये जो था ना दुआ कराने वाला, ये कहने लगा लो गुर हाथ आ गया, न मिन्नत करनी पड़े न खुशामन करनी पड़े, दुर्वेश है, फकीर है, पता नहीं कितने साल हो गए मिठाई खाए हुए, मिठाई लाऊंगा खुद ब खुद दुआ आ जाएगी। वो उस दुकान पे गया, उसने कहा भी तुम्हारे यहाँ बालूशाही अच्छी बनती है, सुना कि हाँ साहब अच्छी होती है, कि दिखाना। उसने कागज पे रखकर जो एक बालूशाही दी, ये कागज उसकी फाइल का था, ये कागज उसकी फाइल का था। वो कहने लगा इसके साथ का और कागज के साथ भी रद्दी की टोकरी में देख लो, आज हमारा सारी फाइल मिल गई। अब हम तो कोई दूसरे होते ना तो हम कह देते इल्म गैब था, हम तो नहीं कहते। एक दिन गाड़ी में एक पीर से मुरीद मिला, हाल वाल पूछा। पीर मुरीद ने कहा जी मेरी भैंस मर गई। वो कहने लगा तुझे मेरा खत नहीं मिला? कि नहीं जी, कि मैंने पहले खत लिखा कि तेरी भैंस मरने वाली है। अच्छा वो पलेठन लगा रहा था। मैं मौलवी कैसे चुप रहूं, मैं अपनी सोटी लेके आहिस्ता आहिस्ता करीब होते होते उस मुरीद के पास जा बैठा। मैंने कहा हजरत साहब से यूं पूछ लो, भैंस के मरने का ही पता है या अपना ही पता? आप तो बताओ किस दिन मरोगे? भैंस के मरने का पता चल गया और अपने मरना नहीं बताते। मौलाना थानवी सब कह दो रहमतुल्लाह अलैह, थाने बौन में एक नजूमी पंडित आ गया। वो कह लो कल की बात बता दूं, कल की बात बता दूं। किसी ने आके हजरत से अर्ज कर दिया कि हजरत एक पंडित फिर रहा है जो कहता है मैं कल की बात बता दूं। पर मैं पकड़ कर यहां ले आओ, पकड़ कर ले आए। पूछा हजरत ने पंडित जी क्या कहते हो? जी मेरे पास इल्म नजूम है, मैं कल की बात बता दूं। अब मौलाना के पास रखा हुआ था कि सोटा, यूं उठा लिया कि इसको देख रहे हो? कि हाँ देख रहा हूं। कि कल तो दूर रहा, ये बताओ तुम्हारे सर में ये लगता है कि नहीं? अब उसने जाना जो ना करूंगा पराग से मारेगा और ना करूंगा ये परे को रख देगा। इन्होंने कहा हजरत इसका तो पता नहीं चलता। फरमाया गधे आंखों से देख रहा है, इसका पता नहीं, कल का तुझे कैसे पता? इन लोगों को क्या है, यूं ही लूटते रहते हैं। ईमान कमजोर है, लोग फांसी चढ़ते रहते हैं। जून का महीना था, कितने सालों की बात है,
قاری نیاز صاحب میرے دوست ہیں، ہیڈ بلوں کے علاقے میں رہتے ہیں، انارکلی میں عصر کے بعد ہم چلے گئے. ایک نے فٹ پاتھ پہ بڑا میلہ مجمع لگایا ہوا، وہ یوں ہاتھ دیکھ کے تقدیر بتابے لوگوں کی. اور یہ جو انگریزی پڑھے ہوئے ہیں نا، قرآن پہ یقین نہیں کرتے، وہ جو کچھ بکتے بڑے بڑے لکھے بڑے لوگ تھے. اب وہ کسی کو بتا رہا تھا کہ تیری نوکری اچھی لگ جائے گی، وہ بڑا خوش ہو کے جا رہا تھا. اور کسی کو وہ کہتا تھا تیری فرسٹ کلاس لیڈی سے شادی ہوئے گی، وہ بابو تو چوڑا ہی ہو جاتا تھا. میں نے اپنے دوست سے کہا یار میں بھی ہاتھ دکھاؤں. انہوں نے کہا نہیں فساد ہو جائے گا. مطلب کیوں فساد ہوگا؟ یہ ساری دنیا دکھا رہی ہے، میرے ہاتھ دکھانے سے فساد ہوتا ہے؟ 1 روپیہ دے مجھے نکال کے. میں نے روپیہ دینا. میں نے جا کے یوں بڑا گھس کے گیا لوگوں میں سے، مشکل سے یوں نیچے گوڈے رکھ کے یوں بچوں کی طرح چل کے گیا میں. اور میں نے جا کے میں نے کہا جی 100 روپیہ. اس نے لے لیا. پھر میں نے کہا میرا ہاتھ دیکھو، میری شادی ہو سکتی ہے کہ نہیں؟ اس نے کہا یہاں اچھے بلے نو لب دی. اسے کون دے گا؟ میرا ہاتھ اچھی طرح دیکھا بھی نہیں، یوں جھٹک کے کل ہونا ہے تیری شادی نہیں ہونی. میں نے کہا تیرے باپ کے 8 بچے کھیل رہے ہیں. اس کا کھیل ہی ختم ہو گیا. سارے پجاموں والے پڑھ کر بھاگے. یہ ذہنیت ہے، یہ علمیت ہے. اندازہ لگاؤ کئی چڑیا پرچے کھینچ رہی ہے انسان کے مقدر کے. لا حول ولا قوت الا باللہ. عرض کر رہا تھا مولانا جعفر تھنیسری سارے قید رحمت اللہ علیہ، جائیداد ساری کرک کر دی، نیلام کر لی اور مولانا کو گرفتار کر لیا. قسم خدا کی مولانا کی بیوی کے سر کے بال پکڑ کر گھسیٹ کے کافروں نے باہر پھینکا. چھوٹی چھوٹی معصوم بچیوں کو دھڑام دھڑام سے باہر پھینکا. مولانا فرماتے ہیں جب گرفتار کر کے لے کے چلے تو ایک فکر دل میں آیا کہ کیسے وقت پاس ہوگا، اکیلا ہوں. اگر امبالے کی جیل میں جب میں گیا آگے جا کے کیا دیکھتا ہوں کہ وہی مولانا یحییٰ پٹنہ والے اور مولانا حمید اللہ سورت والے 2 بزرگ بیٹھے ہیں. میں نے تو سجدہ شکر ادا کیا کہ اب اچھی کٹے گی. 2 پہلے بیٹھے ہیں، ایک میں آ گیا، اب ہم 3 ہو گئے. تو انگریزوں نے ہمارے پیروں میں 10-10 سیر لوہے کے کڑے بنا کر ڈال دیے اور لاہور کی طرف چلایا. گھوڑوں کو مارنے والے چابک مار مار کے چلایا، پیدل چلایا. مولانا جعفر تھنیسری رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں جب نماز کا وقت آتا ہم آنکھوں میں اشارے کر کے زمین کی بیٹھ کے تیمم کرتے اور ہم تینوں نماز پڑھتے. جب رکوع کرتے 4 انگریز پوری طاقت سے کوڑے مارتے، چابک مارتے. جب سجدے میں جاتے 4 انگریز پوری طاقت سے ہماری کمر پہ کوڑے مارتے. اور مولانا لکھتے ہیں ہم سجدے میں اتنا لمبا سجدہ کرتے کہ سبحان ربی الاعلیٰ 70 دفعہ کہتے. رکوع میں سبحان ربی العظیم بھی 70 دفعہ. اور یوں فرماتے ہیں جو اس سجدے میں آیا مزہ آیا تھا وہ پھر ساری زندگی میں نہیں آیا. وہ مزہ پھر کبھی آیا ہی نہیں. مولانا عبد الغنی صاحب سارے قید رحمت اللہ علیہ چند مہینے ہوئے ریمیار خان شہر کا ایک سادہ تھا مولوی اور قرآن کا مفسر. مغرب کی جماعت خود کرائی. 2 سنتیں پڑھنے لگے. پہلی رکعت کے پہلے سجدے میں ہی موت آ گئی. وضو کے ساتھ سبحان ربی الاعلیٰ پڑھتے ہوئے. اور کئی سال ہو گئے یہاں ملتان کے اخباروں میں آیا تھا کہ یہاں ایک بہت بڑا افسر لڑکی کے ساتھ زنا کرتا کرتا اس کے اوپر ہی مر گیا. شراب پیتے ہوئے لوگ مر رہے ہیں.
حرام کھاتے ہوئے لوگ مر رہے ہیں، زنا کرتے ہوئے لوگ مر رہے ہیں، اور دل کرتا ہے کہ سجدے میں موت آ جائے، اور مسجد میں تو آتا نہیں ہے، سجدے میں موت کیسے آ جائے گی؟ دل تو تمہارا بھی کرتا ہے، میرا بھی کرتا ہے کہ سجدے میں موت آئے، پر وہ موت والا سجدہ کون کرے؟ آدمی نمازی نہیں مرتا، 2 دن پہلے، 8 دن پہلے، مہینہ پہلے بے نماز ہو جاتا ہے، بے نماز مر رہا ہے۔ پھر چلو میں نے مانا تم میں بڑے بڑے حاجی بیٹھے ہیں، نمازی بیٹھے ہیں، لیکن ہم حالت یہ بنی ہوئی ہے، بڑا نمازی ہے، بڑا حاجی ہے، بیوی کی گود میں موت آئی وہ بے نماز، دی کی جھولی میں موت آئی وہ بے نماز، بیٹے کے ہاتھ میں موت آئی بیٹا بے نماز، داماد کے ہاتھ میں موت آئی داماد بے نماز، ڈاکٹر کے ہاتھ میں موت آئی ڈاکٹر بے نماز، نرس کے ہاتھ میں موت آئی نرس بے نماز، اسپتال میں موت آئی، میت کو باہر کھینچ کر لانے والے بے نماز، گاڑی کو چلانے والا ڈرائیور بے نماز، پھر گاڑی میں سے تیری میت کو گھسیٹ کر گھر میں لے جانے والے بے نماز، تیرے کفن کا انتظام کرنے والے بے نماز، تیرے غسل کا انتظام کرنے والے بے نماز، سب سے پہلے گھر سے تیرے بھانجے بتیجے بیٹے جنازہ اٹھانے والے بے نماز، تیری قبر نماز جنازہ میں شامل ہونے والے اکثر بے نماز، تیری قبر کھودنے والے بے نماز، تیری قبر پر مٹی ڈالنے والے بے نماز۔ او حاجی، او نمازی، میں مانتا ہوں تو بڑا نمازی ہے، بڑا حاجی ہے، پر مجھے اتنا بتا دے یہ اتنے بے نمازی تجھے جنت میں کب جانے دیں گے؟ نمازیوں کے ہاتھ کی تمہیں روٹی نہیں ملتی۔ ہمارے سامنے مثال ہے، قبلہ مولانا احمد علی صاحب لاہوری رحمت اللہ علیہ نے ساری زندگی میں بے نماز کے ہاتھ کا ٹکڑا نہیں کھایا، پانی نہیں پیا۔ تم کہتے ہو گے وہ جی انہاں لوگ کا خلیفے ہوں گے، بڑے نمازی ہوں گے، وہ پکا دیں ہو سب نہیں۔ امتحان بھی ہوا، کراچی سے سمندری جہاز سٹیمر جہاز میں سوار ہوئے، حج کے لیے جا رہے ہیں، جہاز کا روٹی پکانے والا عملہ بے نماز ہے، 13 دن میں جہاز لگا جدہ، نماز تو انہوں نے نہ پڑھی، اور 13 دن لگاتار فاقہ لاہور ہی نے کر دیا، 13 دن کا فاقہ بگتا دیا۔ اصل تو ہمارے گھروں کا بھی یہی حال ہے، گھر والے یہ نماز پڑھتی، اور پھر ایک اور عادت پڑی ہے، صبح کو چوکھٹ کے پاس جا کے جیسے نوکر نہیں کرتا، روٹی پکانے کی تکلیف نہ کرنا، ہوٹل سے کھا لوں گا۔ اور یہ ہوٹلوں پہ جو چھوکرے آٹا گوندتے ہیں نا، ملتے ہیں، پتا ہے کبھی یوں آگے سے کھجایا، کبھی یوں پیچھے سے کھجایا، نمک ڈالنے کی ضرورت ہی نہیں رہتی۔ ایسی صورت میں ہم ولی بن سکتے ہیں؟ خوش فہمی میں مبتلا ہے کہ میں ولی۔ مولانا جعفر تنیسری رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں لاہور ہمیں لے آئے اور ہمارے پاس ایک کاغذ پروانہ لے کر چپڑاسی آیا جس میں لکھا تھا مولویوں فلاں دن تم تینوں کو پھانسی دی جائے گی۔ وہ ابھی وہیں کھڑا تھا، انہوں نے پڑھ لیا، تینوں مولوی آپس مبارک ہو مبارک ہو، سبحان اللہ الحمدللہ اللہ اکبر اللہ اکبر۔ اب وہ پرچہ لانے والا پریشان، وہ کہنے لگا مولویوں یہ پھانسی کا پرچہ ہے، شادی کا کارڈ نہیں ہے۔ تم اچھل رہے ہو، تم سے پڑھنا نہیں آیا، شاید لاؤ میں پڑھ کے سنا دوں۔ فرمایا ہم نے پڑھ لیا، اسی کے لیے تو جدوجہد ہو رہی ہے، اسی کے لیے تو ساری محنت ہو رہی ہے، انتظار ہے اس گھڑی کے کب وہ گھڑی آئے اور کب اپنے رب کے حضور میں جائے۔ مولانا جعفر تنیسری رحمت اللہ علیہ خود لکھتے ہیں مجھے ایک پنجرے میں بند کر دیا جس میں نوکدار تار لگائے، نہ میں جھک سکتا تھا، نہ میں سیدھا ہو سکتا تھا، نہ میں بیٹھ سکتا تھا، نہ میں کھڑا ہو سکتا تھا۔ مجھے یقین ہو گیا کہ میرا آخری وقت ہے،
मैंने इरादा कर लिया, हर सांस में दुरूद शरीफ पढ़ता रहा और नीयत ये थी मेरा दम निकलेगा तो मेरे जुबान पर दुरूद शरीफ होगा, इंशाअल्लाह मैं कामयाब होके जाऊंगा। मैं दुरूद शरीफ पढ़ता रहा। अचानक मुझे चक्कर आया, मैं नोकदार तारों पे गिरा, उधर मुझे मोहम्मद करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दीदार हो गया। मुझे ज़ियारत हो गई। इसलिए फरमाया करते थे लिए फिरती है बुलबुल, लिए फिरती है बुलबुल और चोट में गुल, और ढूंढती है शहीद नाज की तुरबत कहाँ है। परिंदे भी ऐसे लोगों की कब्रों को तलाश करते हैं। लोग कहते हैं कि मौलाना हक नवाज मरहूम के साथ बड़ा जुल्म हुआ, बड़ी ज्यादती हुई। मैं कहता हूं शेखुल हिंद ने शहादत की दुआ मांगी, अताउल्लाह साहब बुखारी ने मांगी, मुफ्ती महमूद ने मांगी, मगर इस जवान ने पता नहीं कहां बैठ के दुआ मांगी। पता नहीं मोती वाले के थाने में जब उल्टा लटका के मारा, जब मांग ली, यमिया वाली की जेल में मांग ली, उधर दुआ मांगी, उधर मंजूर हो गई। शहीद कल भी जिंदा था, आज भी जिंदा है। अर्ज ये है, एक नहीं दो नहीं, उलमाए देवबंद की तो ये आदत है तकलीफें उठाना, कुर्बानियां देना। अजीज तालिब इल्मों, अपने बड़ों बुजुर्गों के राह पे चलो, इल्म दीन हासिल करते वक्त इधर उधर ध्यान ना करो। निहायत ही हम आपके साथ, तुम्हारा वक्त है अभी से कीमती बनाओ। और मेरे लिए भी दुआ कर दिया करो कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला कलमे और ईमान वाली मौत अता फरमाए। मरीज हो गया हूं, अल्लाह ताला सेहत अता फरमाए। रब्बना आतिना फिद दुन्या, अल्लाहुम्मा सल्लि व सल्लिम व बारिक अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यदिना व मौलाना मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम। या अल्लाह सब बीमारों को शिफा अता फरमा। या अल्लाह इस खैर मदारिस के मदरसे, मरकजी मदरसे को दिन दुगनी रात चौगुनी तरक्की अता फरमा। तमाम तुलबा को इल्म बामल नसीब फरमा। असातिज़ा किराम को इखलास और अपनी रजा नसीब फरमा। मुआमिनीन और खिदमत गुजार हजरात के मालो जान में करोड़ों गुना खैर और बरकत अता फरमा। या अल्लाह हमारे असातिज़ा के दर्जे बुलंद फरमा। या अल्लाह हमारे वालिदैन की आबा व अजदाद की मग़फ़िरत फरमा। दोस्त अहबाब के मालो जान में बरकत अता फरमा। सल्लल्लाहु अला हबीबिही मुहम्मदिन व आलिहि व अस्हाबिही अजमाइन बिरहमतिक। माशाअल्लाह माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। दोस्तों, कैसा लगा आपको हमारा ये बयान? अगर बयान पसंद आया हो तो उसे लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और दूसरों तक से शेयर जरूर करें।